अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ हाफिज़ नजम साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं और नज़म आपके सामने मौजूद हैं आपको बहुत सारी एजुकेशन देने के लिए। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी टॉपिक हम अपने शो में लेके आएँ उससे आप लोग एजुकेट हों और आप लोगों का कोई फ़ायदा हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से उससे भी हम फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। बहुत अहमियत का हामिल है कि 1400 साल पहले जो हमारे मज़हब ने, हमारे नबी ने हमें लोगों के बारे में राइट्स दिए। ऐसा मज़हब, ऐसे मज़हब के मानने वाले हैं हम जिसने ना सिर्फ लोगों के राइट्स के बारे में हमें बताया, जानवरों के राइट्स के बारे में हमें बताया, पौधों के राइट्स के बारे में हमें बताया, लेकिन अभी तक अफसोस इस बात का है कि हम लोगों को ही उनके राइट्स नहीं दे सके। तो आगे की बातें तो फिर बहुत दूर चली जाती हैं। तो इसी के बारे में आज बात करने हम जा रहे हैं वुमेंस डे स्पेशल के हवाले से। दो बहुत ही अच्छी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जी, मैं भी वही सोच रहा था कि आप वुमेंस डे को मिस कर रही हैं। हाँ, ठीक है, नहीं बिल्कुल मैं मिस नहीं कर रही। इसलिए आज सेट पे सिर्फ एक मैं ही लड़का हूँ, बाकी तीन हमारे साथ खूबसूरत ख़वातीन मौजूद। असल में बात हमेशा नजम उन लोगों के हवाले से की जाती है जो कि सप्रेस तबका हो। तो हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में वुमेन जो हैं बेचारी वो थोड़ी सी सप्रेस्ड हैं। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही और इन लोगों के बारे में भी बात नहीं कर रही। हम अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लोग हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास हकूक़ की कमी है। उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अरूज मलिक साहिबा। थैंक यू। एजुकेशनिस्ट है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर। और आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट एंड शेयर आवर थॉट्स कि हमारी जर्नी कैसी रही। पहले तो हम अपना ही अहाता करें ना कि हमने ह्यूमन राइट्स को कैसे समझा, और फिर लोगों को इंशाल्लाह उसके थ्रू पहुंचाएंगे कि क्या मैसेज है, क्या चीज़ है। और अरूज मलिक साहिबा टाइम की CEO हैं और टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेंटर्स एंड एक्सीलेंस। जी जी, तो थैंक यू सो मच अरूज फॉर कमिंग। और हम लोग अपनी नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलेंगे जो कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके अलावा डायरेक्टली फ्रॉम लंदन हमारे इस शो के लिए खास तौर पर आई हैं। बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है। ठीक है, अभी हमारी ज़्यादा गपशप नहीं हुई। ठीक है, काफ़ी बातें रोकी हुई हैं उन्होंने भी करने के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आई। हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट ब्लॉगर्स, डिफरेंट इंटरनेशनल यूट्यूबर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान का एक रियल इमेज, एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं। सो उनका एक अपना विजन है। जब हम लोग बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से, इस हुकूमत ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया और अब हर जगह पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही है थ्रू कंपनीज, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैम का बहुत बड़ा रोल है। मैम एक मिशन लेकर चल रही हैं द पाकिस्तानी ड्रीम 2028 के नाम से। सो आपको मिलवाएंगे मोहतरमा फरजाना साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर इज ऑल माइन। इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने कम टाइम लेके आप पाकिस्तान आई हैं, सिर्फ 11 दिनों के लिए, और उसमें हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लेजर है, आई एम वेरी हैप्पी। जो प्लेटफॉर्म मुझे मिलती है टू प्रमोट पाकिस्तान, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हाँ, तो उसने आपने वेरी एलोक्वेंटली बताया है। मैं आई हूँ पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए। पाकिस्तान इज़ एमर्जिंग मार्केट, सबके आंखें पाकिस्तान में हैं। तो मैं पाकिस्तानी, एक यस्टरडे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी बुजुर्ग के साथ, तब मैं पाकिस्तान आई हूँ पाकिस्तानियों को बेचने के लिए, पाकिस्तानी को, यू नो, आई एम सेलिंग पाकिस्तान टू पाकिस्तान। इनको कह रही हूँ तो 220 मिलियन पाकिस्तानी हैं इधर, 50 मिलियन ओवरसीज़ हैं। तो मैं उनको कहती हूँ अपने आंखें जो देख रही हो ना, चेंज करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है पाकिस्तान मेरे लिए। नया पाकिस्तान नहीं है, ये रीजनल पाकिस्तान है। दिल तो तुम्हारे खुले, थोड़ी नज़र चेंज करो। अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जो तुम्हारी न्यू जनरेशन की भी देखो, 2-3 साल के बाद इतनी चेंज होगी। तो मेरी पैशन, तो मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन 7 कंट्रियाँ में रही हूँ, चाइना में रही हूँ, फिलीपीन, स्वीडन में, लंदन रहती हूँ, तो काम करती हूँ। तो मैंने शुरू किया पाकिस्तानी ड्रीम 20। उसका मतलब है अनटैप पोटेंशियल है इस कंट्री में। बंदे बहुत अच्छे हैं, दिल खुले हैं। खुदा ने इतनी खूबसूरत कंट्री दी है, स्कार्डू लेके जाके गवादर, इसके पोटेंशियल इतनी ह्यूज है। देखो, इन्वेस्ट करो। दुनिया को भी कहती है आओ इन्वेस्ट करो। बहुत ज़्यादा मैं पाकिस्तानियों को कहती हूँ ये तुम्हारा मुल्क है, तुम थोड़ा माइंड सेट चेंज करो तो प्रमोट। मैं तो बाहर की एम्बेसडर हूँ, मम्मी डैडी तो मेपर के हैं, तो मैं मेरे लिए आप लोग एम्बेसडर, तो मैं तो चली जाऊंगी ना। तो यू आर हियर, तुम एम्बेसडर, पॉजिटिव
इमेज करो, है इमेज बहुत पॉजिटिव है, पर थोड़ी परसेप्शन आउटसाइड Change दुनिया करने की की ज़रूरत चेंज है। करनी है. सो मैं तो सब तो बड़ा फ्लैग कैरी करती हूँ, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बाय 2028 नंबर 1 होना चाहिए. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, तो मुझे ये इंशाल्लाह. बताएं कि पहला थॉट क्या था, लाइक आपने 3 साल पहले विजिट करना शुरू किया पाकिस्तान को, जब आप कह रही हैं कि आपने इतने इंटरनेशनल विजिट्स कर लिए, उसके बाद पाकिस्तान आकर फर्स्ट फीलिंग क्या थी? सो देखो, मेरी ख्वाहिश आई थी, मैं चाइना में 95 में काम कर रही थी टूरिज़म की इंडस्ट्री में. उस वक्त में मेरे दिमाग में आया तो एक चाइना तो इंडिया की बॉर्डर्स पाकिस्तान एक ही इलाका है. बिल्कुल. चाइना की ह्यूमन राइट्स, आई एम सॉरी चाइना ये असलियत है, दुनिया के सबसे बैड ह्यूमन राइट्स चाइना में है, पर दुनिया फिर भी जाती है, अबंडेंस में जाते हैं, इतना पैसा आता है विजिट में. इंडिया के भी इस तरह, यू नो, दे से पाकिस्तान इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री, बट चाइना तो इंडिया तो लोकेशन एक ही है, बॉर्डर तो कर रहे हैं, तो इतने बंदे तो जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल. ये 95 में मेरा ख्याल आया है. सो 3 साल हो गए जो इमरान, मैंने तो ऑल्सो 15 साल मेरे ख्याल है तो इमरान हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, पर पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी करेगा. वही कल जिस शादी किया पाकिस्तानी लड़की के, इसके प्राइम मिनिस्टर बनेगा. मैंने नहीं किया, मेरे दिमाग में है ख्याल है. उस वक्त मेरे ख्याल आए टूरिज़म 2 चीज़ों होंगे, इमरान भी बढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह टूरिज़म चेंज करेगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह. तो फिर जब मेरी सहेली ने फ़ोन किया, मेरे तो वैसे टीवी घर पर है भी नहीं, मैं वॉच नहीं करती, तो मेरी गोरी ने फ़ोन किया इस LA अमेरिका, तो याद है 15 साल ये गाल हुई थी कि मैं क्यों से मेरी याद करो, मेरी तो बच्चे और मेरी तो दिमाग तो चला गया कि ख्याल मेरे माइंड में. तो कहती है तुमने क्या, इमरान विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगर लोकलाइज करेगा. तो दूसरी तो टूरिज़म, चलो उसने टूरिज़म में गाल किया, तो मैंने क्या ओके इमरान इज़ डूइंग इमरान, फरजाना इज़ खान इज़ गोना डू टूरिज़म. तो मैंने शुरू किया. तो तुम्हारा सवाल है हाउ डिड आई फील जब मैं आए थे. मैंने किसी को बताया नहीं मैं आ रही थी. कॉन्फ्रेंस हुआ था इस्लामाबाद में, तो मैंने समटाइम्स अकेली औरत जाती है तो कान में कहते हैं ये वॉच दिस, ये करना, मैंने किसी को बताया नहीं. मैं बच्चों को कहता मैं जा रही हूँ. पहली बार मैंने बच्चे छोड़े हैं इन इंग्लैंड. किसके लिए? पाकिस्तान के लिए. 3 बारी मैंने किया है. दुनिया जो मुझे जानते हैं कहते हैं नहीं बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, तो कहते तू छोड़ती है पाकिस्तान के लिए. सो दैट मस्ट मीन समथिंग. लास्ट ईयर मैं आई हूँ कोविड के, सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी मालम जबा, कराची, गवादर में 7 डेस्टिनेशन में गए. कोविड के मैं आई थी, तो कह रहे लोग कह रहे तू पागल है कोविड के, तो मैंने पाकिस्तान के लिए. सो मेरी हार्ट स्ट्रिंग्स जो कहते हैं पाकिस्तानी ओवरसीज हार्ट स्ट्रिंग्स अटैच टू पाकिस्तान, मेरी स्ट्रॉन्गर है एजुकेशन की. टूरिज़म इज़ सो इम्पोर्टेंट. सो आपका जवाब देती हूँ. तो 5 दिन के लिए आए थे, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी. आई फील इमोशनल. Wonderful. मैं सिर्फ कहीं मेरे बच्चे से, अगर मैंने बच्चे को बोला मैं नहीं वापस जाना चाहती, क्योंकि आई एम कमिंग हियर टू रोल माई स्लीव्स to help Pakistan become the number और वो 1. मैंने आपकी प्रोफाइल में भी देखा कि डेवलपमेंट में खास तौर पर जितना आपका फोकस है उसकी तरफ मैं आऊँगा, बट यहाँ पर भी हमें तवज्जो देनी है, यहाँ पर भी मूव करना है. सो पहला सवाल कि एक इंडिविजुअल का रोल क्या है सोसाइटी में? आई थिंक फरजाना ने जिस तरह अभी एक्सप्लेन किया, वी वर टुगेदर इन मालम जब्बा, ये ओननेस लेने की बात है. अब्दुल दीदी वाज वन पर्सन हु टुक ओननेस, हु टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मुझे ये लगता है कि कोई भी शहरी, उसका यही एक काम है कि आप किसी भी फैसिलिटी में हो, किसी भी विसिनिटी में काम करें, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसको ओन कर लें. आई कम फ्रॉम अ टीचिंग प्रोफेशन. मैंने जब टाइम स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं उस्ताद हूँ, मैंने इतने रगड़े खा के सीखा है. मतलब देयर वर गुड पीपल हु टॉट मी, बट देयर वर आल्सो पीपल हु डिडंट हेल्प मी. और मुझे बड़ी दिक्कत हुई. तो मुझे लगता था कि जो उस्ताद हैं पाकिस्तान के अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के, अगर हमने अपने बच्चों को, अपनी नेशन को बिल्ड करना है, तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन दैम. एंड दैट्स हाउ टाइम स्टार्टेड. एंड आई स्टार्टेड मेंटोरिंग दी अंडर प्रिविलेज टीचर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड देन आई केम इनटू मेन स्ट्रीम. तो हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेगा तो काम आसान हो जाएगा. लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, यही तो सबसे बड़ा टास्क है. नहीं, 2 चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने राइट्स का पता होना भी बहुत मुश्किल चीज़ है. लोगों को यही नहीं पता कि उनके राइट्स हैं क्या. एब्सोल्युटली. ये अब आपने मज़े की बात की ना, ये दूसरा एंगल है ऑफ द कॉइन. वन इज़, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक मैं आपको बताऊंगी, काजी राहत जावेद वाज वन ऑफ माय मेंटोर्स. अल्लाह ताला उनको हयात दे. ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी फॉर 28 ईयर्स. सच अ फाइन मैन. तो मुझे कहते थे कि तुमने कभी कोई CEO या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड देखा है जो रिस्पॉन्सिबल ना हो? तो लीडरशिप की एक क्वालिटी है, नेशन बिल्डिंग का एक इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ दैट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. जो नेशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको आप देख लें,
ہم حج عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو کورینز ہیں وہ کیسے لائن بنا کے جا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. مطلب دے ایون وین دے آر سٹنگ ان دا حرم تو دے آر سو کنفائنڈ کہ کسی اور کو ہم سے تکلیف نہ ہو. تو یہ وہ نیشن بلڈنگ والی بات ہے کہ آپ نے رسپانسبلٹی لے لی. پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی کوئی چیز اگر سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو کوئی اور آ کے اٹھائے گا پتھر, آپ رسپانسبل آپ کریں گے. اب آپ ایک شو کر رہے ہیں ایک اور صبح, ہر صبح آپ کے اندر وہ ترنگ ہے کہ بھئی کوئی چیز کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہی تو ہے جس کے احساس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے. یہ ایک چیز ہم لوگ اگر حلیمہ کا جواب واپس آ کے لے لیں, ہمیں سیگمنٹ کی طرف موو کرنا ہے, رائٹس کے اوپر بات کریں گے, اور خاص طور پر ویمنس ڈے اسپیشل ہے تو ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں, کچھ آپ کی بھی ایکٹیویٹیز کے اوپر بات کریں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ. السلام علیکم امیزنگ پیپل, وی آر بیک ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے, بہت اہم اس لیے کیونکہ ہم پوری دنیا آلموسٹ اس ایک ایشو سے گزرے ہیں, اس سے نکلے ہیں, اور یہ ایک ایشو بہت امپورٹنٹ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے آیا تھا. دا ایشو آف دا کووڈ وائرس. دوسرا سال چل رہا ہے اور ابھی بھی ہم اس کی, اب یہ والی ویو ہے اور اب یہ ویریئنٹ آ گیا اور اس سب سے دو چار ہیں. اور جب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی یہ کہانی تو فرسٹ 5 months دا ہول ورلڈ, پوری جو کائنات ہے, پورے جو دنیا ہے ہماری, وہ سب ہالٹ پہ آ گئی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کریں. دس از اے ہیلتھ ایمرجنسی, اور اس ہیلتھ ایمرجنسی میں مطلب یو ڈونٹ ایون نو اے تھنگ, جو آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کو آلموسٹ ڈیتھ تک پہنچا سکتی ہے. ناؤ کووڈ بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اویکننگ کے لیے آیا ہے, جہاں پہ اب اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا, اپنی وائٹیلٹی کا خیال رکھنا, اپنے آرگنز کا خیال رکھنا از دا موسٹ امپورٹنٹ مور دین ایور. سو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کووڈ. بہت سے لوگوں کو اس سے انفارچونیٹلی ان کو ہٹ کیا, بہت سے لوگ ہمارے پاس اتنے لاسز ہوئے جن کی ڈیتھ ہوئی, مگر بہت سے لوگ ہیں جو اس سے ابھی بھی سفر کر رہے ہیں اور اس سے نکلنے کی جدوجہد میں ہیں. سو آپ نے ایسا کووڈ کے درمیان کیا کرنا ہے ود یور نیوٹریشن, ود یور فزیکل ایکٹیویٹی, ود یور بریدنگ. ایون ہم لوگوں کو یہ بات بھی ریئلائز نہیں ہوئی کہ ایون ود بریدنگ اٹ ہٹس یور لنگز. تو ہم اپنی بریدنگ کے ساتھ کیا ایسے ٹویک کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کووڈ سے نکلنے میں ہمیں آسانی ہو. سو آج ہم آپ کے ساتھ وہ سارے ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, کہیں مت جائیے گا, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اور ایک گائز, ہم بات کر رہے تھے کووڈ کے دوران, کووڈ سے اگر آپ پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ریکور کرنے کی جستجو میں ہیں تو آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے کووڈ کے جو مسائل ہیں اور وہ جو ان ایز ہے اس سب سے آپ کیسے نکلیں. سو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ نارملی اگر کسی کو کووڈ ہو جائے, ڈاکٹرز اس کو, ایک تو کوارنٹین کا سین ہے جس کے اندر بہت اہم ہے کہ ہم ایسا کیا کریں اس 2 ہفتے, 1 ہفتہ, 2 ہفتے جتنے بھی آپ کو پرسکرائبڈ ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو انگیج رکھیں ایسی ایکٹیویٹی کے ساتھ جو آپ کو پازیٹیولی امپیکٹ کرے. سو واٹ آر یو ریڈنگ دوز ڈیز. دوسری بات, آپ اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کووڈ میں ہوتا یہ ہے کہ اٹ ہٹس یور لنگس سب سے پہلے, اور اپنے لنگس کو ٹرین کرنا اس طریقے سے کہ آپ جو کووڈ کے جو ہارمفل اثرات ہیں اس سے لڑ سکیں, اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل بریدنگ کے اوپر ہم بات کریں گے, اور کیسے آپ اپنی بریدنگ کو ٹویک کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے لنگس کی بریدنگ کیپیسٹی کو انہینس کر سکیں, اور آپ کو جو یہ کووڈ سے ریلیٹڈ جو بریدنگ کے مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لنگس افیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو آکسیجن لگائی جاتی ہے, اور آکسیجن بھی آپ کی, آکسیجن کا ٹینک لگانے کے بعد بھی آپ کی جو آکسیجن ہے وہ 70 یا 80% پہ ہوتی ہے, اور آپ اچھی خاصی تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ انٹرنلی کیا کر سکتے ہیں ٹو اوور کم اٹ. آپ کو باہر کے ایجنٹس تو ملیں گے بٹ آپ انٹرنلی کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ایک پرنسپل آف 4 کریں گے شیئر. میرے ساتھ ہیں کلیم ہمیں ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے بیسکلی. کلیم تھوڑا سائڈ پوز کریں گے آپ. اور رائٹ, آپ کا جو لنگز ہیں, پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو آپ کے لنگز ہیں نا آپ کی باڈی میں ایک بلون کی طرح ہیں, غبارہ. اور جب ہم سانس انہیل کرتے ہیں تو لیٹس سے یہ میرا ایک لنگ ہے, ایک میرا جو ون سائڈ آف مائی لنگز ہے, اور آپ ہم جب انہیل کرتے ہیں تو بلون ایکسپینڈ ہوتا ہے. ہولڈ کرنا ایک بہت بڑی سائنس ہے, اور ہولڈ کرنا بہت اہم ہے. ہم ہولڈ کریں گے, اور پھر جب آپ ایکسہیل کرتے ہیں تو آپ کے لنگز کنٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بلون ہے. تو انہیل, ہولڈ, ایکسہیل.
تو 4 سیکنڈس لگا کے آپ نے انہیل کرنا ہے, 4 سیکنڈس کا ہولڈ کرنا ہے, 4 سیکنڈس کا ایکسیل, اور ہم ریپیٹ کریں گے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمس. ناک سے انہیل, اور فیل کریں, کنیکٹ کریں اس سارے پروسیس کے ساتھ. یہ جو اندر ایک میجک چل رہا ہے, ہم لاشعوری طور پہ جو سانس لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ کیسے آپ کے لنگز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, اور ہولڈ کریں. ہولڈ کرنا بہت اہم ہے تاکہ آپ کو اس سانس کی قیمت کا پتہ چلے اور کتنی اہم ہے. جو ہم لاشعوری طور پہ یہ سارے سانس لے لیتے ہیں, اور جب اس میں تکلیف آتی ہے پرٹیکولرلی ان کووڈ, تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا ریئلائزیشن فیکٹر ہے کہ آپ کو آکسیجن بھی لگ رہی ہے مگر آپ کو دقت آ رہی ہے سانس لینے میں. تو ہولڈ کریں اس کو, وہاں پہ ہولڈ کریں تاکہ آپ کا آکسیجن کیپیسٹی انہینس ہو. آپ فائٹ کریں انٹرنلی ود دا پروسیس. اکثر 4 سیکنڈ بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کے لیے, سو پرٹیکولرلی ان کووڈ. تو آپ سلولی انہینس کریں. دیکھیں 1 سیکنڈ کا انہیل, 2 سیکنڈ کا انہیل, 2 سیکنڈس کا ہولڈ, 2 سیکنڈس کا ایکسیل. انہیل, 2 سیکنڈس کا ہولڈ, 2 سیکنڈس کا ایکسیل, 2 سیکنڈس کا انہیل. اور جب آپ کو لگے یار اوکے آئی کین گو فردر, تو 3 سیکنڈس کا انہیل, 3 سیکنڈس کا ہولڈ, 3 سیکنڈس کا ایکسیل. اور جب آپ کو لگے کہ یار آئی کین گو فردر, تو اس کو لے کر آئیں 4 سیکنڈس کا انہیل, 4 سیکنڈس کا ہولڈ, 4 سیکنڈس کا ایکسیل. اچھا, یہ بریدنگ پرنسپل کو آپ نے فالو کرنا ہے تھرو آؤٹ دا پروسیس. دن میں جب کبھی بھی کوشش کریں, دن میں 4-5 بار آپ اس ایکسرسائز کو کریں. صرف 8 سے 10 بار آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے اس سائیکل کو. آلرائٹ, پہلی چیز. دوسری چیز, ہم کچھ اسٹریچز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یوگا, اگر اکثر لوگوں سے, جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ہلا بھی نہیں جاتا. سو ان دیٹ سینیریو, کچھ اگر آپ بیڈ پہ بھی لیٹے ہوئے ہیں, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کوشش کریں اپنی باڈی کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں. ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے, کچھ اسٹریچز. آلرائٹ کلیم, آپ کیمرے کو فیس کریں گے. تھینک یو سو مچ. ویئر آر وی اسٹارٹنگ فرام؟ پہلے لیگس. آلرائٹ گریٹ. سو ہم نے تھوڑے سا لیگس تھوڑے سا وائڈلی اوپن کری, اور چیسٹ آؤٹ کریں گے, کمر سیدھی رکھتے ہوئے. سلولی بینڈ کریں گے, اپنی بٹ کو پیچھے کی طرف پش کریں گے سلولی, اور ٹرائی ٹو اسٹریچ یور لیگس. ہاتھ بھلے آپ اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیں, اور کوشش کریں کہ آپ نے بٹ سے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف پش کریں, بٹ سے پیچھے کی طرف پش کریں. کوشش کریں اگر آپ نیچے جا سکتے ہیں, اگر آپ زمین کو ٹچ کر سکتے ہیں, اف یو کین ڈو دیٹ. کلیم, اف یو کین گو. آلرائٹ, بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں کھولیں اور اس طرح اسٹریچ کریں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے تھوڑا سا موبلائز ہو پورا دن. اکثر لوگ, جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آن بیڈ ریسٹ ہیں, وہ لیٹے ہوئے ہیں پورا دن, جو ہے وہ کوئی زیادہ موومنٹ نہیں کر رہے. تو اس طرح آپ آ گئے. اوکے, وی کم بیک کلیم, اور پیچھے آ گئے. اور ہم یہاں سے کیا کریں گے, ٹورڈز دا رائٹ ہم نیچے جائیں گے, ٹورڈز دا رائٹ ہم اسٹریچ کریں گے. یہاں سے آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے کہ آپ اپنی کمر کو اسٹریچ کر رہے ہیں. اور رائٹ, ون سائڈ آف یور کمر سلولی جتنا آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ اور نیچے جا سکتے ہیں, گو ڈاؤن, گو ٹو یور فیٹ, دیٹ ول بی گریٹ. اوکے, مگر کوشش کریں کہ آپ کی کمر اسٹریٹ ہو. اوکے, ہم سلولی موو کریں گے آن دا ادر سائڈ. وی بینڈ ٹورڈز دا ادر سائڈ. زبردست, گریٹ. وی سلولی گو ڈاؤن. ہم یہاں پہ ہولڈ کریں گے. زبردست. اوکے, اور دیکھیں وائل یہ سارے اسٹریچز کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, 4 سیکنڈس کا انہیل, 4 سیکنڈس کا ہولڈ, 4 سیکنڈس کا ایکسہیل. آلرائٹ, وی ورک دا لیگس ٹوگیدر. ہم بازو اسٹریٹ لائیں گے, ہم ان کو پل کریں گے آن دا سائڈ, کمر چیسٹ بالکل سیدھی رکھتے ہوئے, اینڈ دین ویل پش اٹ آن دا ادر سائڈ. کلیم ہم کوکلی کریں گے. سو ہلکی ہلکی موومنٹس کریں اور بریدنگ کے اوپر فوکس کریں. بریدنگ پیراماؤنٹ ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہم دوبارہ ملیں گے ود another amazing episode of Health and Vitality. Alright guys, ہم بات کر رہے تھے کووڈ ہو جائے اگر آپ کو خدا نخواستہ, تو آپ اس میں کیا کیا اپنی بریدنگ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, کون سے ایسے کچھ ہلکے پھلکے اسٹریچنگ ورک آؤٹس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی موبلٹی انہینس رہے. اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن میں کیا کرنا ہے, اور نیوٹریشن میں اگین سب سے اہم چیز کیا ہے,
फ्लूइड्स एग्जैक्टली और फ्लूइड्स का इंटेक और फाइबर इंटेक ये कितना अहम है, इन दोनों का संगम क्या है एक दूसरे के साथ, हम इस पे बात करेंगे. यस, सो ओवर टू यू ज़ैन. हम मोस्टली डाइट के अंदर जब फोकस कर रहे होते हैं, हमारा ये फाइबर के ऊपर फोकस होता है या हम फ्लूइड इंटेक को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है वो है कि हम फ्लूइड इंटेक और फाइबर इंटेक दोनों को साथ लेकर चलें. क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा फाइबर होता है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता. वो हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, हमारे शुगर लेवल्स इंक्रीज नहीं होते. तो यही वजह है कि हमें फाइबर को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एक्सक्रीट करने के लिए हमें फ्लूइड इंटेक लाजमी चाहिए होता है, ताकि उसको एक मीडियम प्रोवाइड हो. एब्सोल्युटली थैंक यू, आई एम कटिंग यू हियर. बट देन फाइबर इज अगेन बेहतरीन नेचुरल सोर्स. क्या है? आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें ऐड करें. मगर फ्लूइड की कमी और कोविड और क्या रिलेशनशिप है? मतलब क्यों पानी की कमी से क्या होता है? आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो आप होल्ड नहीं कर पाते ज़्यादा से ज़्यादा. यस, क्योंकि ये एक ना पल्मोनरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो रही है, हमारे लंग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. हमें जो मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है वो हमारी ब्रीथिंग है. जब हमारा फ्लूइड इंटेक कम होता है, जब हम अपनी रूटीन में फ्लूइड निकाल देते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं. जब हमारे ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जितनी भी लाइफ है आपको पता है ऑक्सीजन पे बेस कर रही होती है. जब हमारी ऑक्सीजन कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न कि ये इतना ज़्यादा मसला आ रहा है कि ऑक्सीजन टैंक्स चाहिए, वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं लोग. और मेजर वजह ये है कि अगर हम अपना फ्लूइड इंटेक ठीक कर लें तो ये जो मसला है काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं. गाइस, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी लाजमी करा लें अगर आपने नहीं की हुई, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ गोइंग टू, उसके बाद भी अक्सर लोग कह रहे हैं कि हाँ जी वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होता है. यस होता है, मगर उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है. सो गेट वैक्सीनेटेड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी. अल्लाह हाफ़िज़. जी, वेलकम बैक टू द शो. बात हो रही है विमेन राइट्स के हवाले से और राइट्स की तरफ हम आ ही रहे थे कि हमें मजबूरन सेगमेंट पे जाना पड़ गया. तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि लोगों को कितना ये समझने की ज़रूरत है कि उनके राइट्स हैं क्या. देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हो, until unless you know what is expected out of you, where you stand, तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते. और जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो उन्होंने माशरे में कैसे रहना है. अब हम अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में रहते हैं और बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो बेसिक राइट्स हैं, अब अच्छी खुराक आपका राइट है, यहाँ पे तो वो जेंडर बाइस करके ख़वातीन को ही अच्छी डाइट नहीं मिल रही होती. फिर एजुकेशन इज़ द राइट. फिर इवन मैं तो क्योंकि छोटे बच्चों की किताबें लिखती हूँ तो वहाँ पे प्ले इज़ अ चाइल्ड्स राइट. तो जो बेसिक चीज़ है एक इंसान की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो उसकी इमोशनल वेलबींग है, उसकी फ़िज़िकल वेलबींग है, उसकी सोशल वेलबींग है, अगर उसी का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो एक अच्छा प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप होगा. अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि एक इंसान को अपने एक मुकम्मल इंसान की तरह बढ़ने का मौका देना है, तो आपको पता तो हो कि वो क्या पैरामीटर्स हैं. दोज आर एक्चुअली ह्यूमन राइट्स. मतलब कॉमन सेंस में भी वो यूज़ होते हैं, लेकिन वही बात है कि विच इज़ नॉट वेरी कॉमन. कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. तो वो वाली बात आ जाती है, हर किसी को पता होने चाहिए. नॉट टू मेंशन, हम तो फिर आगे राइट्स में जाते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब राइट टू जॉब है, राइट टू एक्सेल है, राइट टू बी एम्बिशियस. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर देयर. फिर वो जब सोसाइटी में डिवाइड्स थोड़े से आते हैं तो हमें ये लगता है कि अच्छा जी ख़वातीन को उस तरह से नहीं मिल रहा. मैं उस बहस में तो नहीं जाऊँगी. बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं उनको भी वो राइट नहीं मिल रहे होते, वो भी वायलेट होते हैं. तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए. तो मर्दों की भी हम बात करेंगे क्योंकि नजम वो जेंडर बैलेंस कर रहे हैं, जेंडर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी आजकल महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मर्द भी इस हवाले से काफ़ी कहते हैं कि यूँ तो हम भी एक इंसान 8 लोगों पे मुश्तमिल एक घर का, पूरी फैमिली का अखराजात उठा रहे हैं और हमें भी राइट्स की ज़रूरत है. तो उस हवाले से भी मेरे ख्याल से ज़रूर उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और बात होनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन मुझे ये बताएं, वुमेंस डे के ऊपर अगर हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा बात करें, आज 8 मार्च है और उसके ऊपर करना भी चाहिए, तो हाउ डू यू सी पाकिस्तानी सोसाइटी, कहाँ से हमें चेंज के जो है ना स्टार्ट करने की ज़रूरत है. हर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे हमने बात की, ऑर्गेनाइजेशंस भी रन हो रही हैं और उसमें बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जिस पर एतराज़ भी उठ रहे हैं. तो विद इन द लिमिटेशन, पॉलिसीज़, लॉज क्या करने की ज़रूरत है?
دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جو نیریٹو ہے ویمن ور بورن امپاورڈ. تو اگر آپ اسلام کی اگر ایسنس اٹھا کے دیکھ لیں اتنی پرو ایکٹیو اور ریزیلینٹ خاتون کون ہوگی جو اپنا رشتہ خود بھجوائے کسی میل کو؟ حضرت خدیجہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس دور میں بھی ہم اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں وہ نیریٹو ایک تو پہلے سمجھنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ایجوکیٹ کیا پچھلے چند سالوں میں اپنی خواتین کو کہ جی وہ اپنے رائٹس کو سمجھیں, وہ اپنی جگہ کو سمجھیں. مجھے لگتا ہے بحیثیت ماں ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دس از دا پوائنٹ. بہت بہت اچھی بات آپ نے بیکاز وہ کسٹوڈینٹس ہیں نا جنہوں نے جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے. آخر پھر بیوی بیٹی بہن سب آئیں گی. تو اگر ہم ان کی سینسٹائزیشن نہیں کریں گے, ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, تو وہ جو نیریٹو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں حاصل کر سکتے. دوسرا ایک یہ چیز ہے کہ رائٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیوٹیز بھی ہیں. یہ جھنڈا اٹھا لینا کہ میرا یہ حق ہے, میرا یہ حق ہے, مجھے دو, وہ تو ایک بات ہے, مگر کیا وہ ذمہ داریاں بھی آپ پوری کر رہے ہیں جو اس فلیگ یا اس ہیٹ کے نیچے آتا ہے؟ آئی ایم اے ویری اس کے پراؤڈ مدر. مگر میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر کے یہ کہا ہو کہ بھئی میں اپنے کیریئر کو لے کے چل رہی ہوں. میری پرائیورٹی ہے, دیٹ از مائی لائف. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو وہ فالو کریں. لیکن جو ہیٹ آپ نے اٹھایا ہے, آپ اگر ایک آپ کا یہ ہیٹ ہے کہ یو آر اے مدر, دین فلفل دوز رسپانسبلٹیز. اگر آپ ایک آرگنائزیشن کی سی او ہیں تو فلفل دوز رسپانسبلٹیز. پھر وہ کارڈ نہ پلے کریں کہ جی آئی ایم اے وومن, پھر وہ کارڈ نہیں. پھر دین اگر شانہ بشانہ کام کرنا ہے, آپ کو اپنے رائٹس چاہیے, تو پھر ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز پوری کریں. اس پہ بھی پورا آنا چاہیے. اب یہ مردوں کے لیے بھی ہے, ناٹ اونلی فار ویمن, دونوں کی بات ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایجوکیشن جو ہے دیٹ از ایکچولی دا پیوٹل ایریا وچ از دا کور. چاہے دنیا کی کوئی انڈسٹری اٹھا لیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کوئی گول لے لیں, ہیومن رائٹس کا ایسنس لے لیں, اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہراس ہو رہے ہیں جاب کی جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یو آر انٹائٹل ٹو دس پریویلیج بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو پھر آپ اس کو اویل کیسے کریں گے؟ تو یہ پیغام کیسے پہنچانا ہے؟ آج جیسے آپ یہ شو کر رہے ہیں 8 مارچ کے لیے, اور خواتین کو پتہ چلے گا جو جنیرک ایک بات ہے کہ جی آپ کے حقوق کیا ہیں. کون جا کے ہیومن رائٹس کا مینول پڑھتا ہے؟ کون جا کے جب کوئی جاب جوائن کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے HR پالیسی دے دیں یا مجھے لیو پالیسی دے دیں؟ یہ سب رائٹس ہیں آپ کے. GST ٹیکس لگتا ہے جو آپ ہوٹل میں, ریسٹورینٹ میں, کسی بھی شاپ پہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ہم لوگ آئیں گے, بات کریں گے, لیکن فرزانہ کی طرف میں موو کرنا چاہوں گا. آپ کے ویژن میں سب سے خوبصورت چیز یہ تھی کہ 365 days پاکستان از اوپن. ہاں, سو یہ ٹرپ جو میرے آپ کی پریویلیج ہے تو میری بھی پریویلیج, میں یہاں بیٹھی ہوں. تو میری تو انیشلی پلان تو اسکاؤٹو جانے, میں نے اسکاؤٹو وزٹ نہیں کیے ہیں. اسکاؤٹو کی کمیونٹی میں نے سنا ہے ان کے صرف 2 مہینے ہیں ان کی تنہا بن سکتی ہے کیونکہ وزٹرس کی 2 مہینے کے لیے. تو میں نے سوچا آج میں نے لوکل کے ساتھ باتیں کی, فیس ٹائم ڈیجیٹل ورلڈ از ونڈرفل, ان کے ساتھ بات کیا تو کہتے نہیں فرزانہ یہ تو ہم ہر روز کر سکتے ہیں. سو میں نے سوچا ایبسلیوٹلی پاکستان از اوپن 365 days. Now the پاکستانی ڈریم کی آئیڈیا ہے that by 2027 ورلڈ میڈیا آئیں گی تو دنیا آئیں گی, دیکھیں گے ہر روز پاکستان کھلا ہے. سو اس کا مطلب ہے میری تو ممی ڈیڈی گرام میں میپر میں اس کی چھوٹی سی جگہ کھری شریف ہے, ادھر شرائن بھی ہے, آل سارٹس آف چیزیں ہیں. تو میں کہتی ہوں پاکستانی جو کچھ ہو رہا ہے ویدر بگ فیسٹیول ہو رہا ہے, کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہی ہے, یا کچھ چھوٹی چیز ہو رہی ہے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, سیلیبریشن جو کچھ کھانا ہو رہا ہے یا سیلیبریشن, اس کو فور فرنٹ میں کرو, اس کے ایجنڈا میں کرو کہ کیا پاکستان تو کھلا ہے 365 days. دنیا چلتی ہے, ہماری دنیا چل رہی ہے, ہمارے لیے بھی چلتی ہے. تم آؤ, دروازہ کھلا ہے, دل کھلا ہے. There's enough for you to come and do everything. بزنس کے لیے میں ٹورزم کے لیے کرتی ہوں, بزنس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں. ابھی 2 مہینے ہو گئے ہم ڈیل کیے لتھوینیا کے ساتھ. ہماری لیدر بہت اچھی ہے, ہماری ڈینم بہت اچھی ہے, وہ خرید رہے ہیں. بفور دے ڈیڈنٹ ڈو اٹ, دیکھو کیوں, میں تو ہم کھول رہے ہیں, ہمارا دروازہ کھلا ہے. چائنا کی اوپن ڈور پالیسی 1979 میں دنیا گئی تھی. چائنا کہاں چائنا ہے, دنیا کنٹرول کر رہی ہے. دیر از نو ریزن پاکستان کانٹ ڈو اٹ. میں تو کہتی ہوں پاکستان کا دروازہ کھلا ہے, آؤ بزنس کرو. بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان کھلا ہے 365 days a year. آپ نے ایک اور بڑے مزے کی بات کر دی جس سے مجھے پتہ لگا کہ آپ کا پاکستانی ڈریم جو ہے
اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ ٹورزم پروموٹ ہو, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر انویسٹرز آئیں, انویسٹ کریں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایکسپورٹ امپورٹ اس پر بھی فرق پڑے. سارا انٹر کنیکٹڈ ہے. دیکھو ٹورزم مجھے تھوڑا محسوس ہے, بٹ یہ تھوڑی آج عروج کہہ رہی ہے, ایجوکیشن از دا کی ٹو ایوری تھنگ. جو ٹریننگ کرنی ہے, جو کچھ بتانا چاہتے ہو, دیکھو دو چیزیں مجھے محسوس میری آبزرویشن ہوئی ہیں, تو بہت ضروری ہے پاکستانیوں کو فکس کرنا, کیونکہ ہم انگلینڈ بھی تھوڑا سلو ہے. نئی سسٹم ہمارے لیے, دیکھو آپ کی کنٹری پاکستان 75-75 سال سے کی عمر ہے, انگلینڈ کی تو thousands year تو ابھی تک چیزیں ایشو ہے. ایون ہیومن رائٹس کی ایشویں بھی ادھر ہوتی ہے, تو انوائرمنٹ پہ کچھ ہوتی ہے. تو میں نے 2 آبزرویشن دیکھے ہیں, تو میں پاکستانیوں کو کہتی ہوں پلیز, میں گورنمنٹ عمران کو بھی میسج پہ دیا, مسٹر بخاری کے پہ 2 ریسائکلنگ سائٹ ہے. کچرا میں ہماری حدیث میں اسلام میں تم صفائی کرو, 5 وقت نماز پڑھ, صفائی پلیز صفائی کرو, کچرا نہیں سٹنا, کیونکہ کچرا انوائرمنٹ واسطے نہیں اچھا, تو انوائرمنٹ کے نہیں, قدرت کے مکان کے لیے نہیں اچھا, تو تمہاری صحت کے لیے. سو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرو. ایک کچرا چاہو اس کو ریسائکل, کیونکہ اگر ریسائکل کرو تو پیسہ بھی بن سکتا ہے, نوکریاں بھی آ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے جو سورز کھلتے ہیں نا, جو انفراسٹرکچر ہے, نئے بلڈنگس بنا رہے ہو, اندر انفراسٹرکچر سورز نیچے کر رہے ہو, یہ اچھی ہے, کیونکہ جو کھلے نا اوپر یہ بیماریاں آتی ہیں. میں تو چلی جاؤں گی, ٹورسٹ چلے جائیں گے, آپ لوگ یہاں رہیں, آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 2 چیزیں ٹھیک کرو, باقی سارا ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی صحت کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. ہم بات کر رہے تھے ہمارے انگلینڈ میں, امریکہ تو مینٹل ہیلتھ از ویری سیکسی. اس کنٹری میں اور انگلینڈ کے کہتے ہیں نہیں, دماغ کی باتیں نہیں کرو, پردہ نہیں چاہنا, پردہ کی نہیں پتہ لانا چاہنا ہے, اگر یو کیپ اٹ اے سیکرٹ. ہم انگلینڈ میں ایسا تھا, 20 سال ہو گئے. انگلینڈ ناؤ از پشنگ, دماغ میں بیماریاں ہوتی ہیں, سب تو بیماریاں ادھر ہی ہوتی ہیں. سو مینٹل ہیلتھ از ڈسکشن. میں کہتی ہوں انوائرمنٹ, مینٹل ہیلتھ سارے کنیکٹڈ ہیں, سو ٹیک کیئر آف اٹ. فوڈ, انوائرمنٹ اور مینٹل ہیلتھ سب ٹورزم, آپ کی جو جواب دے رہی ہوں, بزنس سارا کنیکٹڈ ہے ٹورزم کے ساتھ. دیکھو ٹرانسپورٹیشن, اگر آئے ہو پلین چاہیے نا, گاڑی چاہیے, ٹیکسی ڈرائیور چاہیے, مجھے ہوٹل چاہیے, مجھے کھانا چاہیے, مجھے شاپنگ چاہیے, مجھے تھیٹر چاہیے, مجھے ٹی وی اسٹوڈیو چاہیے. یہ ساری نوکری ساری کنیکٹڈ ہوتی ہیں. سو میں پاکستان پیپل کے دنیا کی کہتی ہے, سمجھ آؤ ٹورزم پاکستان اسپیشل ہے. دبئی نہیں ہے, دبئی تو صرف سینڈ کے لیے تو بنا دیا کچھ. یہ قدرت نے تمہیں دیتی ہے, آرٹیفیشل ہر چیز کریٹ کر لی, ہمارے پاس تو موجود ہے, موجود ہے. ریکگنائز کرو, پہچان کرو, پیار کرو. اینڈ آلسو تھوڑی سینسٹیو ہونے, جو اگر کراچی کے سمندر کے لوگ جاتے پاری میں, کپڑے صحیح پہنو, جوتی اچھی پہنو. یہ چیز تھوڑی ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ انگلینڈ بھی پرانا کنٹری ہے, پر نئے سسٹم ابھی آ رہے ہیں, سو ان کا بھی سبق بھی آ رہا ہے. سبق تھوڑا دینا چاہنے پاکستانیوں کو. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فار می 220 ملین پاکستانی رہتے ہیں. میں تو چلی جاتی آتی ہوں, تم لوگوں دس از یور ہوم. کتنی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت جلدی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر میرے خیال سے پاکستانی یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں تو ہم بہت جلدی, جس طرح ان کا ڈریم ہے, ترقی کر جائیں گے. ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا, سیگمنٹ دیکھیں اور جلدی سے واپس آئیں. اسٹرانگ یوتھ ایک اسٹرانگ نیشن بناتی ہے. میں نے دیکھا کہ یہ لڑکیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لڑکیوں کے لیے ایک ایگزامپل بنوں, تاکہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں آئے, یعنی کہ اپنے اسپورٹس میں آئے, جو ہیلدی ہوتی ہے, ہیلدی اسپورٹس میں آئے, تاکہ وہ بھی ایکٹیو رہے. لوگوں کو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لڑکیوں کے لیے یہ مکسڈ مارشل آرٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. MMA یہی واحد چیز ہے یعنی کہ جو آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے اور سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے. جوجوتسو ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ گیم ہوتا ہے. پاکستان میں پہلی بار یعنی کہ PGC 5 میں لڑکیوں کا کمپٹیشن ہوا تھا, جس میں نے یعنی کہ 2 گولڈ میڈلس لیے تھے اور بیسٹ ایتھلیٹ ایوارڈ لیا تھا. تو اس میں مجھے یعنی کہ میرے بھائی نے مجھے آرم کلیکٹر کا نام دیا تھا, جو کہ 2 لڑکیوں کے ہاتھ بھی توڑے تھے میں نے. جب یہ انیشلی آئی تھی تو یہ بالکل نارمل سی لڑکی تھی جو کہ ہنزا سے اٹھ کے آئی تھی یہاں پہ فار اسٹڈیز اور سم ادر پرپس. تو لیکن جب انہوں نے یہ سیٹ اپ دیکھا تو پھر اس کو یہاں پہ شوق آیا کہ یار میں نے بھی آگے جانا. بچپن سے اس کو شوق تھا ویسے,
تو پھر اس نے ٹریننگ سٹارٹ کی ہمارے ساتھ. پہلے کمپیئر کیا جائے اور آج کمپیئر کیا جائے تو بہت زیادہ فرق ہے, بیکاز شی از لحاظ سے شی از سو اسکل ناؤ. وہ اچھا خاصا جو ہے فائٹ کرتی ہیں. ایون کیونکہ ہمارے جم میں لڑکیاں بھی آتی ہیں, لڑکے بھی آتے ہیں, لیکن انیتا کو ایک طریقے سے سمجھے کہ بینیفٹ اس لیے زیادہ ہوا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ٹرین کرتی ہے. دا ریزن کیونکہ اس کے لیول کا اب کوئی فیمیل فائٹر ہمارے جم میں یا پاکستان میں بہت کم ہے. میں بچپن میں تائیکوانڈو کرتی تھی ہنزا میں, سر منظور اور میرے بھائی جو ہے علی سلطان ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں وہاں میری ٹریننگ رہ گئی, بیکاز جو میرے بھائی تھے وہ یہاں موو کرائے پڑھائی کی وجہ سے, اور اس کے بعد جو مجھے زیادہ سپورٹ کرتے تھے وہ میرے بھائی تھے, تو وہ یہاں آئے. اور اس کے بعد یہاں میرے تینوں بھائی کوچ احتشام اور علی سلطان اور علمی کریم جو میرے بھائی بھی اور میرے کوچز بھی ہیں, تو وہ یہاں پہ یہ MMA کی یعنی کہ ٹریننگ دیتے تھے لڑکوں کو, اور لڑکیاں بھی آ رہی تھی. تو مجھے اس میں بہت زیادہ شوق تھا آگے جانے کے لیے. اور میں نے جب یہ سٹارٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ یہ لڑکیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لڑکیوں کے لیے ایک ایگزامپل بنوں تاکہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں آئے, یعنی کہ اپنے یعنی کہ اسپورٹس میں آئے جو ہیلدی ہوتی ہے, ہیلدی اسپورٹس میں آئے تاکہ وہ بھی ایکٹیو رہے. اور جو یعنی کہ کہتے ہیں نا اسٹرانگ مدر رائز اسٹرانگ چلڈرن, تو یہی بات تھی کہ میں یعنی کہ اسٹرانگ بن کے پھر دوسرے لڑکیوں کو بھی یعنی کنونس کرنا چاہتی تھی کہ وہ یعنی کہ کس طرح کی یہ امپورٹنٹ ہے لڑکیوں کے لیے. الحمدللہ شروع سے یہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اسپورٹس یعنی کہ اسپورٹس ان کو بھی بہت پسند ہے, اسپیشلی یہ MMA بہت ان کو پسند ہے. تو شروع میں ہی مجھے یعنی کہ سب سے زیادہ میرے پیرنٹس نے ہی سپورٹ کیا تھا, میرے والد نے, میری امی نے اور میرے تینوں بھائیوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور ان کی یہ سپورٹ کی وجہ سے میں آج اس اسٹیج پر ہوں. وہ نیگیٹو کمنٹس مجھے ملتے تھے کہ یہ کیوں کر رہی ہے, اس طرح کیوں کر رہی ہے, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ ہم نے محنت کر کے یعنی کہ پروف کر کے دکھانا تھا. ہم اس یعنی کہ ٹائم کا انتظار کر رہے تھے جب ہم پروف کر کے دکھائیں گے. میں نے پہلے ہی مائنڈ میں بنایا تھا کہ میں نے آگے جانا ہے, اس طرح کہ مجھے یعنی کہ فیس آئیں گے, پرابلمس فیس آئیں گے, ان کو میں نے نہیں دیکھنا ہے, اور جب تک میں پروف نہ کر لوں اور میں نے محنت کرتے ہی جانا ہے. الحمدللہ ہم نے وہ پروف بھی کیا. باہر جاتے ہیں, کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں, وہ قدم نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمارے اندر وہ ڈر ہے. ہمیں ڈر وہ سکھایا بچپن سے ہی کہ لڑکیاں کمزور ہیں, لڑکیاں آگے نہیں جا سکتی, وہ اکیلے ادھر نہیں جا سکتی, وہ اکیلے وہاں وہ کام نہیں کر سکتی. وہ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے, اور ہمارے اندر ڈر کیوں ہے, ہمارے پاس کانفیڈینس نہیں ہے, اس وجہ سے کہ ہم آگے کیا جواب دیں گے. MMA نے ہی مجھے یہی سکھایا کہ میرے اندر کانفیڈینس ہے اور میں زیادہ اسٹرانگ ہوں, اور جو یعنی کہ اسٹرانگ یوتھ ایک اسٹرانگ نیشن بناتی ہے. الحمدللہ ہنزا میں بھی بہت سی لڑکیاں یعنی کہ اسپورٹس کی طرف آ رہی ہے, اور وہاں زیادہ ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے. مطلب پاکستانی یعنی کہ یہ پورے یعنی کہ اوور آل پاکستان کی بات کر لیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کہ اس طرح آگے جانے کے لیے, کیونکہ یہ الگ سا اسپورٹ ہے, لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا ٹف بھی ہے, اور باقی لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کر رہی ہے یا اس طرح کچھ, یہ صرف فائٹنگ کر رہی ہے. اٹس اندر تھنگ, ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لڑکیوں کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف آپ کو لڑائی نہیں سکھاتا ہے, یہ صرف ہمارے یعنی کہ مائنڈ کو اسٹرانگ کرتا ہے اور ہمیں آگے جانے کی ہمت دیتا ہے. اس طرح کی یعنی کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ان کو یہاں پہ یعنی کہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یعنی کہ ان کو اگر وہ غصہ نہیں نکال سکتے, ایون آ کے کسی پہ غصہ نہیں نکالتے, تو وہ آ کے بیک پہ نکالتے ہیں, اور یا کسی پیڈ ورک کروانے پہ نکالتے ہیں. مجھے PGC 5 میں جو میرے بھائی نے مجھے خطاب دیا تھا آرم کلیکٹر کا, تو وہ میرے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ تھا. یہاں پاکستان اتنی لڑکیاں نہیں ہیں جن کے ساتھ میں ٹریننگ کر سکوں, تو اس لیے میں ساری ٹریننگ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی کرتی ہوں. الحمدللہ ابھی بہت زیادہ لڑکیاں آنے لگی ہے, اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی ان کے پیرنٹس کو پتہ چل رہا ہے. اور سب سے زیادہ یعنی کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کا سپورٹ. جو لڑکیوں کو اپنے پیرنٹس کا سپورٹ ملے
ناٹ فار اے گرلس بلکہ لڑکوں کو بھی یعنی کہ اپنے بچوں کو جتنا سپورٹ کریں گے وہ اتنا ہی آگے جائیں گے. یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ہی کر لے تو آپ کو کسی مرد کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا, وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے اور آپ نے کس طرح سے فیس کرنا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. وہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے درمیان تو ماشاءاللہ صحیح مقابلہ چلتا ہے باتوں سے ہی اور بال پکڑنے میں بھی. اس طرح نہیں ہوتا, تھوڑے سے ٹیکنیکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے نکلنا ہے, اس جگہ سے کس طرح سے نکلنا ہے اور آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم لڑکوں کے ساتھ وہ یعنی کہ ٹریننگ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ سپارنگ نہیں کریں گے, لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو ایک اور شو میں خوش آمدید کہیں گے. عروج, مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ ریئل ایشوز پہ فوکس ہیں یا ابھی ریئل ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چینج آیا اوور لاسٹ 15-20 years. We are focusing on issues, but then there is a lot more that needs to be done. کیونکہ جب سوسائٹیاں ایوالو کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگینسٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہے, شفٹ ہے, دیٹ ٹیکس ٹائم. اٹ از ناٹ این ایزی جرنی, بٹ وی آر ناٹ ویئر وی یوز ٹو بی. تو اب ہم بہت بہتر ٹائم میں ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کیسے ٹیبوز چینج ہوئے. اب انڈسٹری میں, اگر فلم انڈسٹری میں یا ٹیلی ویژن انڈسٹری میں اچھے گھروں کی بچیاں آنے چاہیں تو اعتراض نہیں ہوتا, یا میوزک انڈسٹری میں آنا چاہیں, دیٹ از این ایولیوشن. اگر کوئی لڑکی جاب کرنا چاہے تو وہ ایک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ شی کین ہیو اے کیریئر, شی کین بی ایمبیشیس. ارلیئر تو لوگ سمجھتے تھے بڑی انسلٹ ہے کہ رورل ایریاز میں کہ ہماری بچی جو ہے وہ ایون پڑھنے بھی جائے گی, کام تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ کا ہمیں شفٹ نظر آتا ہے, جنریشنل آپ دیکھیں گے. لیکن دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ابھی بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. بہت زیادہ کہہ رہی تھیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, تو کیا پاکستان اور اس کی عوام اس ڈیولپمنٹ کے لیے تیار ہے مینٹلی کہ ہاں یہ والا بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا ہم تیار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یو آر لیونگ ان اے ٹیکنو ورلڈ جہاں پہ ایوری تھنگ یو ہیو ٹیکنو چائلڈس. اب وہ بچے کو اگر آپ فلاپی ڈرائیو کا پوچھیں گے تو وہ تو آپ کی شکل دیکھے گا, میری جو اپنی چھوٹی بیٹی ہے تو میں اس کو جب فلاپی ڈرائیو کی بات کری تو وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی کیونکہ پکچرز میں اس نے دیکھا. ہم وہ نوکیا 333 کی جنریشن ہے, ہم نے سب دیکھا ہے اسمارٹ فون. تو جو آنے والی چیزیں اب آپ دیکھیں کہ ہولوگرافک امیجز ہیں, دے آر گائیڈنگ یو آن ایئرپورٹس. آگمنٹڈ ریالٹی از چینجنگ ایوری تھنگ. تو اب ہمیں تو پھر تیار ہونا پڑے گا. میں ٹیچرس کی جب ٹریننگ کراتی ہوں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آؤٹر ورلڈ کیسا ہے. مین اسٹریم شہروں میں تو لوگوں کو اویئرنیس ہے, تو دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. وہ گیپ برج کرنے کے لیے ایک تو مینٹل شفٹ ہے جو آپ کو کرنا ہے. دین دیر از اندر تھنگ, لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. اگر آپ یہ نہیں کر رہے آنے والے وقت میں, یو آر ناٹ گونا بی دیئر. آپ کیا وہ اس کے لیے کیا انگریڈینٹس چاہیے, کیا وہ انگریڈینٹس آپ یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھا رہے ہیں؟ آر یو ٹریننگ یور چلڈرن ٹو بی کریٹو, انوویٹو, ڈیزائن تھنکرز؟ کہ کچھ نہیں ہے. آپ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ آئی, اس میں انہوں نے یہ کہا, اب میں 2019 کو کوٹ کر رہی ہوں, کہ آج جو بچہ ابھی اس وقت پیدا ہو رہا ہے وہ آج سے 20 سال بعد وہ کام کرے گا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہاؤ ڈو یو ٹرین اینڈ بی ریلیونٹ وتھ سم تھنگ وچ ڈز ناٹ ایگزسٹ؟ تو اس کے لیے کیا ہے, آپ کے بچوں میں اتنی جبلت ہونی چاہیے, اتنی کریٹیوٹی اور انوویشن ہونی چاہیے کہ وہ ری لرن کر سکیں, وہ فاسٹ ٹریک پہ ٹرانسفارم کر سکیں. ایز این ایڈلٹ, آئی مین اے مدر آف 3 ڈاٹرز. بڑی والی اب 29 سال کی ہوگی ہے, تو میں اپنے آپ کو بھی ٹیک سیوی کر رہی تھی. وہ ایک ہاتھ سے ٹائپ کرنے والی جنریشن ہے بھائی, مطلب دے آر سو اسمارٹ. اور آپ وہ ٹولز اور وہ گیجٹ سیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, ہمیں تو دنیا کے ساتھ جانے کے لیے, میں کہتی ہوں اب لوگ شاید اس کو مائنڈ بھی کر جائے. گیپ افیکٹ کرتا ہے. نہیں, جنریشن گیپ کو تو چھوڑ دو, ہم تو ابھی جو ہے وہ آن لائن گئے. یہ بھی کووڈ کا مطلب بھلا ہو جائے, ورنہ اس سے پہلے کہاں اسکولز آپ کے آن لائن تھے. وہ تو زبردستی بھی وہ تھرون انٹو دا ہاٹ پاٹ کہ ہمیں کرنا پڑا. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہر طرف لوگوں نے یوز تو کرنا شروع کیا, زوم یوز تو کرنا شروع کیا, گوگل ٹیمز. ان کو پتہ چلا کہ آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں. وہ چینج آیا, اور وہ ابھی بھی بہت ضرورت ہے
کہ روبس طریقے سے آپ کریں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج گیپ ہے. بچہ ڈگری کچھ کر کے نکلتا ہے, پریکٹیکل لائف میں کچھ اور ہو رہا ہے. اس کی نیڈ ہی نہیں ہے ہمیں, جو ڈگری اس کے پاس ہے اس کی نیڈ نہیں ہے. اب اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ وہ اس شفٹ کو سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں جمپ سٹارٹ کی جو بھی بات کر رہی تھی, یہ کہ انہوں نے اٹینڈ کی کانفرنس جو ہماری لیڈرشپ کی تھی, لفٹ کی, ابھی پھر بھی انشاءاللہ آ رہی ہے. دا پرپز از دیٹ یو ڈیولپ این انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ. میں چاہتی ہوں ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے, لیکن اتنی آبادی ہے ہر کوئی نہیں بنے گا. اس میں کوئی دکان کھولے گا, کوئی کاروبار کرے گا, تو آپ ٹورزم کے لیے آپ جائیں گے, تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو جاب کریٹرز ہوں, جو بنائیں, جو دوسروں کے لیے ایک وہ بنائے سوچ. اب میں یہاں پہ ایک شیئر کروں گی کہ ایک بچہ تھا, ہم جہاں پہ رہتے تھے تو اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی, اور وہ نا مزدور تھے. تو جو پرات سی ہے, اس پرات نے وہ بچہ کیا کرتا تھا, والد کی ڈیتھ کے بعد 6 بہن بھائی تھے, تو اس نے کیا کیا کہ جو گنا ہوتا ہے اس کو کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے, سروتے سے چھالے پڑ جاتے ہیں, ویری ویری ہارڈ. تو اب مگر اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس بچے کا انٹرپرینیورل مائنڈ تھا. ہم تو کہتے ہیں نا بہت پیسہ ہوگا تو بزنس شروع ہوگا. اب ابا جی کی جو پرات تھی اس کے اندر اس نے گنڈیریاں کاٹ کے بیچنا شروع کی, مگر وہ کیا کرتا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس کا چھوٹا بائٹ سائز کاٹوں کہ کسی کو کھانے میں تکلیف نہ ہو. تو لوگ دور دور سے لینے کے لیے آتے تھے. 6 مہینے بعد اس پرات میں سے بیچتے ہوئے اس نے ایک جو کارٹ ہے ریڑھی وہ خرید لی. سال کے بعد ایک دکان کے باہر اس نے گنے کے رس کی مشین لگا لی اور 3 بچوں کو اپنے پاس امپلائی رکھ لیا. Now, do you think it's less than any entrepreneur's journey کہ ایک بچہ who doesn't have anything اور وہ وہاں سے شروع کرتا ہے, مگر وہ کیا چیز ہے جو اس بچے کو ممتاز بناتی ہے دوسروں سے, کہ وہ بیگنگ نہیں کر رہا, وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہا, اور جو وسائل ہیں ان وسائل کے ساتھ اس نے اوروں کے لیے ویلتھ کریٹ کر لی. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ مائنڈ سیٹ ان جمپ اسٹارٹ پاکستان, کہ وہ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ دیں, چاہے وہ ٹورزم کی انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کی انڈسٹری ہے, چاہے وہ ہاسپٹیلٹی ہے, چاہے وہ آپ کا فن ٹیک ہے, بلاک چین ہے, آئی او ٹی ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ملٹیپل سٹوریز ان سب ورٹیکلز میں. اب آپ نے, اگر میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یو آر unstoppable, you have tremendous amount of potential and you are fearless. You don't fear کہ میں نے ٹرائی کرنے سے نہیں ڈرنا, میں مطلب میں غلط ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. ہمارے بچوں کو فیئر مار دیتا ہے, ہمارے بچوں کو یہ غم مار دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پتہ ہے بہت, ایک سیکنڈ تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں, بہت اچھی کنورسیشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ جیسے موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کے نا اگلے 2 گھنٹے تو ہم چارج رہتے ہیں, اس 2 گھنٹے کے بعد کا کیا, ٹھیک ہے, اس پر جو ہے سوال کیا کریں وہ میں کہتی ہوں کہ the people who walk the talk نا, تو وہ کبھی آپ کو 2 گھنٹے کی چارجنگ کے بعد چھوڑیں گے نہیں. بھائی دیکھیں, آئی ایم اے پرسن, جب میں نے یہ سوچا تھا نا کہ میں نے اپنے استادوں کو اکوپ کرنا ہے, تو میں چلی گئی تھی گلی محلوں میں جہاں جن اسکولوں میں کوئی جاتا بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ یہ سوچیں کہ آئی لیو, میں بہت قریب پی ایم کے جو گاؤں ہے جیلانی, وہاں پہ ابھی بھی ایسے اسکول ہیں جہاں پہ لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں. تو آئی سٹ ود دوز ٹیچرز آن دا فلور اینڈ آئی ٹرین دیم, بیکاز آپ نا وہ پھر وہ ہوا بھرنے والی بات ہے. آپ جب کوئی کام خود آپ نے کر لیا ہو اپنے ہاتھ سے, فرزانہ از ہیئر آل دا وے فرام UK, کیا ضرورت ہے, نہ آتی نا, اب تصویروں میں بھی دیکھ سکتی تھی. شی وینٹ ٹو ایوری پلیس اینڈ پٹ ہر فیٹ آن دیٹ لینڈ, کہ ہاں میں دیکھ لوں یہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, یہاں کے لوگ کیسے ہیں, پھر میں ایڈوکیسی کر سکتی ہوں. تو یہ ہمارے ہاں کچھ المیہ جو اس نے بیچارے نے کہا کہ بڑی ہوا میں بھر دیتے ہیں موٹیویشن دونوں سے کر کے. پوچھوں گی, کیا آپ دونوں نے یہ جملہ کبھی نہیں سنا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بہت دیکھو, میں نے ہمیشہ دیکھو, ایک میری چھوٹی عمر سے میں اپنی پرسنل اسٹوری بتاؤں گی. میری چھوٹی عمر, میری 4 بہنیں اور 2 بھائی. تو یہ زمانہ جو گیا تھا میپر سے انگلینڈ میں, تو تھوڑی ٹریڈیشنل زیادہ, کیونکہ فورن لینڈ میں آپ کی ٹریڈیشنز اتنی تم سپریس کیے ہیں. تو میری ماں, آئی لو یو wherever you are, that this generation is still totally oppressed ہے, but new generation changing. So میری بہن, میری ڈیڈی بہت اچھے, اس کا ریسٹ سے فوت ہو گئے. He was very proud اس کی بیٹیوں ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے you have to learn, evolution ہونی چاہیے. So میری بہن نے کیا, مجھے گاڑی چلانی ہے. اس زمانے میں لڑکیاں اتنی آپری کڑیاں نہیں چلاتی تھیں. So میری ماں نے کہا بالکل, ڈیڈی نے کہا ہاں دنیا کیا ہے, چادر والی عورت, سوری اگین, تو دیٹ مینس کیا کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو, یہ آزادی کیوں دے رہے ہو. سو میں دیکھ رہی آبزرویشن, تو میں تو 12 سال 13 سال تھے, کیا وٹ از گوئنگ آن ہیئر, یو نو ویسٹرن سوسائٹی سارے گاڑی چلاتے ہیں. وہ جو عورت ماما جو کہتی ہے کیا کر رہی ہو, یہ تو آزادی بربادی ہوگی. میری بہن تو پاس ہو گئی ہے,
2 महीने बाद मामा तो ग्रैंड मदर से शुरू कर दिया है। मैंने उस वक्त में सोचा है डोंट केयर व्हाट द नेबर्स डू, जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, एजेंडा नीत अच्छी होनी चाहिए, बाकी करो। एजेंडा नीत अच्छी है ना, इफ़ यू हैव द राइट सारी इतनी मेरी रिसेप्शन जो मिलती है टूरिज्म की आ रही हो, कहते हो तुम इधर हमारी मदद करने के लिए आए हो, इतना प्यार देते हैं, लाइक ओह माय गॉड। यही से स्टोरीज को हाँ, हम कंटिन्यू प्यार करेंगे। के मैंने बारे आपसे ये में। पूछना है हाँ कि क्या क्या अभी तक एक्टिविटीज़ आपने की हैं पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ पर आप गई हैं। सेगमेंट की तरफ Okay. बढ़ते हैं, वापस आएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ में। वंस जो है मैंने इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज़ सुनी, मुझे पसंद आया, मैंने कहा यार ठीक है, इस पे जो है ना इसको सीखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और जो सबसे नुमाया मेरे लिए बैंड था जिसका म्यूज़िक मैंने बहुत सुना, जब मैंने कोशिश की कि मैं उस स्टाइल में बजाऊँ, वो था पिंक फ्लॉयड। एक हादसा ही था जो मुझे मौसीकी की तरफ ले आया है। मैंने एक दोस्त को रबाब गिफ्ट की, तो जब घर ले गया तो उसके वालिद साहब ने वो रबाब तोड़ा और मेरे दोस्त को घर से निकाल दिया। दोस्त मेरे घर 2 दिन रहा, तीसरे दिन वालिद साहब ने कॉल की कि जी आप आ जाओ, आपके लिए कुछ तोहफ़ा है। तो दोस्त को गिटार मिला। अपने एक सकाफती चीज़ पे तुमने लात मार के, एक वेस्टर्न वो भी साज है, आई लव इट, मेरे बैंड में भी खुद है और मुझे पसंद भी है, प्ले भी करता हूँ कभी कभी। लेकिन ये है कि मैंने उसके वालिद साहब से पूछा कि सर ये आप क्या कर रहे हो। हमने 15 साल में, सिर्फ मैं केपी की बात कर रहा हूँ, हमने 15 साल में 3 इंस्ट्रूमेंट इस तरह हैं जो कि ख़त्म हो गए। बैंड तो स्टार्ट ही मुझसे हुआ, तो आई वॉज द फर्स्ट वन। मैं आपको ये भी बताऊँ कि पेशावर में जिसने पहली दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी में कोई मौसीकी की सोसाइटी बनाई थी। 3 बैंडमेट्स एक यूनिवर्सिटी में थे पेशावर में। वो पहले बैंड बहुत बड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो 3 रह गए। मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई और दे एक्सेप्टेड मी एज देयर ओन इन द फर्स्ट मिनट। 1 घंटा उनका मैंने प्ले किया, उन्होंने कहा आ जाओ यार, बैटल ऑफ द बैंड्स है एक, वो लोकल एक था, वहाँ पे हम साथ प्ले कर लेते हैं स्टेज पे। जो हमारी उस वक्त पोजीशन थी, जहाँ हम जिस तरह हम बैठे हुए थे, आज भी हम उस तरह ही बैठते हैं। और उसका जो बैंड का कोई नाम और ही था और काफ़ी बर्गर सा नाम था। फिर लोगों ने कहा कि यार जो साउंड है, जो हम जिस तरह बैंड का साउंड दे रहे हैं, ऐसे समथिंग एल्स है। हमने फिर फैन से पूछा भाई आप बताएं क्या नाम देंगे। तो एक बड़ा मशहूर फोक गाना है जिसमें ये नाम है, तो उन्होंने कहा यार ये आपका नाम खुमारियान होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई बिस्मिल्लाह, ठीक। हमने एक टर्म कॉइन किया था एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने, जो हमने टूर किया था, तो उन्होंने कहा था भाई हाइपर फोक बैंड है। देन जब हमने और सुना म्यूज़िक, हमने और टूर किया दुनिया में, तो हमें पता चला कि अच्छा देयर इज़ अ वेरी नाइस जॉनरा जो कि हमारा ही है, उसको बोलते हैं फोक रॉक। तो फोक रॉक इज़ लॉट मोर इंक्लूसिव। यही वजह थी कि हम इंस्ट्रूमेंटल भी हैं कि जी कोई सिंगर ना आए कि सिर्फ हमारे सारे जो लाइमलाइट है वो इंस्ट्रूमेंट पे लगे और वो उठे। तो हमने मैंने इसको फोक के साथ, पॉप के साथ, ईडीएम के साथ, आजकल में वो फ्यूज़ 2-3 सॉन्ग हैं, फिर हमने फ्यूज़ किया। वोकलिस्ट, ये बड़ा सवाल है, वोकलिस्ट कब आएगा, वोकलिस्ट कब आएगा? भाई वोकलिस्ट कभी नहीं आएगा। वोकलिस्ट सिर्फ रोलिंग वोकलिस्ट आएंगे, जो कि एक आएगा, एक गाना करेगा, निकल जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा गाना करेगा, निकल जाएगा। अभी भी कोई गाना निकलता है, हिट होता है, लोग कहते हैं फलाने गाना सुना। दे टेक द वोकलिस्ट नेम, दे डोंट टेक द कंपोजर्स नेम। इस चीज़ से बचने के लिए हमने कहा कि यार हम इंस्ट्रूमेंटल ही रहेंगे। 10-11 साल से हम साथ हैं, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जितने बड़े बैंड है सब टूट गए क्योंकि वोकलिस्ट निकल गए। हमारी सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है कि हर एक फील्ड में आओगे तो स्ट्रगल करोगे, ठीक है ना। और लोग क्या कहेंगे, ये एक चीज़ है, अगर ये आपकी ज़िंदगी से हट जाए तो बिलीव मी आप मोस्ट सक्सेसफुल बंदा रहोगे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर तो इतना सेफ है कि आई कैन प्ले ऑन द स्ट्रीट ओपनली एनीवेयर यू वांट, ठीक है। जब मैंने एक स्कूल खोला तो लोगों ने कहा कि जी अच्छा अपने तो कचकोल उठाया है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल फ्लरिश हो रहा है अभी। और जब इसके साथ साथ जब मैंने शू के बिज़नेस में कदम रखा तो लोगों ने कहा जी तुम चमियार बन गए, मोची बन गए, ठीक है ना। आई इग्नोर देम, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे जाने वाले हैं, उन्हीं ने मुझे सपोर्ट किया और आई कैन डू वंडर्स। तो बात कहने का मकसद ये है कि जी आपको आपकी जो भी कुछ करते हो बड़ा सोचो। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है कि जो आर्टिस्ट अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आया होता
اس کو اپنے میوزک کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کرنے پڑتے ہیں سروائیول کے لیے. یو ہیو ٹو پے دا بلز. پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ مما پاپا کے گھر میں رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن 18 سال کی عمر کے بعد ایز این ایڈلٹ آئیڈیلی یو شوڈ موو آؤٹ اینڈ ڈو یور اون یو نو ٹو ڈو یور اون تھنگ. اینڈ ویسٹرن ورلڈ میں اس طرح ہی ہوتا ہے. بائی دی ایج آف 16 دے آسک یو گو اینڈ گیٹ اے جاب. اتنا مرضی امیر گھرانہ کیوں نہ ہو, بچہ جا کے جو نا برگر فلپ کر رہا ہوتا ہے میکڈونلڈس میں, بیکاز دے وانٹ دیم ٹو نو دی امپورٹنس آف ارننگ. ضروری نہیں ہے کہ بس ہر وقت جو ہے نا کوئی مسئلہ چل رہا ہو یا کوئی خاتون چھوڑ کے چلی گئی ہو یا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. دیر آر ڈیپر تھنگز ان لائف وچ یو کین میک آرٹ اینڈ کریٹ میوزک اباؤٹ. تو یہاں میں دیکھتا ہوں ایک دم سے لائک میوزک کر رہے ہیں اینڈ ایک دم سے جو ہے جیسے فلپ, داڑھی کٹ گئی, سوٹ پہن لیا, بیلٹ پہن لیا, وہ بال چھوٹے ہو گئے, جیل شیل لگا لی, بس اب میں کارپوریٹ ہو گیا ہوں. وچ از آئی فائنڈ ویری انٹرسٹنگ بیکاز وائی کانٹ, مطلب دونوں چلنے چاہیے ساتھ. ایسے میوزیشنس دیکھے میں نے, وہ دن میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کارپوریٹ جابس کرتے ہیں اور پھر رات کو لاہور جا کے کانسرٹ کرتے ہیں, راتوں رات واپس آتے ہیں, صبح پھر جاب پہ جاتے ہیں. تو سلوٹ تو ان کو ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم وی کم اکراس ایز ایجوکیٹڈ پیپل ود جابس واز بیکاز رباب جو ہے دیٹ واز سین ایز دی انسٹرومنٹ آف دا لوور کلاسز. اور ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ بھائی ہم یہ پرسیپشن چینج کریں, جو کہ 10 سال ہم نے بجایا, اور ہم شیملیسلی اس بات کا وہ لیتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں کہ رباب کو واپس مین اسٹریم میں لے کر آئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں دوبارہ لے کر آئے ہیں. میں گیا تھا 2017 میں یو ایس میں, تو کینسر ریسرچ ایک ہاسپٹل تھا, سو آئی واز دیئر, اور پوری دنیا سے مختلف میوزیشین بلائے گئے. دیکھنا یہ تھا کہ جناب وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی موسیقی ہے جو ایک کینسر کے جو پیشنٹ ہو, جب اس کو کیمو لگایا جاتا ہے, کیموتھراپی کی جاتی ہے, تو اس کو سکون ملے. when I played the رباب and they loved it, patients loved it, so I went back and after 2 days they called me specially کہ جی آپ آؤ دوبارہ. جو پیشنٹس ہیں وہ اسی انسٹرومنٹ کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. ایک دنیا میں ایک چیز ریکگنائزڈ ہے, ہم اس سے یہاں فائدے حاصل کر سکتے ہیں. وہ چیز جب میں ادھر آیا ہوں اور یہاں کا ایک کینسر ہاسپٹل ہے, جب میں ادھر چلا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یار میں اس چیز کو علاج نہیں کر سکتا, لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ ادھر کوئی میراثی آیا ہوا. Live music is what we are known for. No matter what corporate platform you play for, no matter how many times you play for them, you cannot make a living out of doing a few songs on a corporate platform. What you make a living out of is playing those songs live all over the country. Bread and butter for a musician is live shows. The thrill, the rush that you get from playing live and people liking your music, وہ ایک گٹرل, ایک انسٹنکچوئل ایک چیز ہے جو کہ انسٹنکٹیو چیز ہے جو کہ آپ کو بڑا وہ دیتی ہے. It gives you a very nice feeling and it gives you a sense of affirmation کہ یار ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, لوگوں کو پسند آ رہا ہے. آپ کے جو 2 منٹ ہوتے ہیں نا سٹارٹ میں, جب آپ کا پہلا گانا سٹارٹ ہو, 2 منٹس ایک کروشل ٹائم ہے. اگر اسی میں آپ آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے, اگر اس میں, تو بلیو می آپ کا پورا کنسرٹ سکسیزفل. ہم لوگ کچھ تیار کر کے نہیں آتے کہ یہ بولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اٹس ویری آرگینک. تو دیٹ ہیز ریمینڈ دا سیم since the beginning. Some people might say کہ یار unprofessional ہے یا you know, but it's a part of our process and it's people seem to really enjoy it. چاہے آپ انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, واٹس ایور اٹ از, لیکن ایک ایسا کام ضرور کرے پازیٹیولی جو کہ کمیونٹی کے لیے ہو, جو کہ سوسائٹی کے لیے ہو, جو کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں نا تو کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ تو بہت عجیب بندہ تھا, کہ مطلب شکر ہے کہ چلا گیا. Our bond was strong, or the band members when we began. It's only gotten stronger and آج بھی ویسا ہی ہے. ہم we're just basically 4 good friends having a good time on the stage and luckily everyone is also having a good time, luckily. آپ آؤ نا پشاور چلتے ہیں میرے ساتھ, واللہ ابھی ٹکے کا کے واپس آ جاؤ. یہ کہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا. جاتے ہیں ابھی اسی وقت, کیا ٹائم.
ویلکم بیک جی. تو فرزانہ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کہاں پر ابھی تک ٹریول کر چکی ہیں پاکستان میں؟ سو اوبیسلی میرپور میں کافی میں جا رہی ہوں ٹمارو. سو گوادر میں گئی تھی. سو اسلام آباد، لاہور جا رہی ہوں 2 دن میں. پہلی دفعہ لاہور جا رہی ہیں؟ پہلی دفعہ. میری تو سالگرہ ہے منڈے. چھوٹی سالگرہ ہے. تو آپ نے بولا ہے اگر کیا آپ نے بولا جن نے لاہور نہیں تکیا اور جمعہ ہی نہیں. سو میں تو سال جمعی تھی تو میں سالگرہ میں جا رہی ہوں. پہلی برتھ ڈے ہو رہی تو میری تو لائف بیکورڈ ہو رہی ہے بینجامن بٹن کے ساتھ. سو جوانی میری بیکورڈ ہو. تھینک یو ویری مچ. سو میں لاہور جا رہی ہوں. سو مالم جبہ میں گئی تھی، کالم میں گئی تھی، گوادر میں گئی تھی. او مائی گاڈ. کراچی میں گئی تھی. گوادر میں تو فلائٹ لے کے تو 10 گھنٹے ڈرائیو بائی کیے. اچھا. انبلیور. پرنسس ہوپ دیکھی ہے، پہلی ٹیمپل جو ادھر سب کچھ دیکھا. میں کیا او مائی گڈنس، یہ جو گوادر کی جو سمندر جاتے کراچی، یہ تو مرین ڈرائیو دا ڈرائیو. یہ بھی سوچو وی آر شیئرنگ دا سیم سی ایز مالدیوز. جی مالدیوز کے کتنے پیسے آتے ہیں، ہمارے گوادر میں کیوں نہیں آتے، ہمارے سمندر میں نہیں آتے. سو یہ تو پروگرام تھی جانے تو اسکاؤڈو میں جانے تھا تو حمزہ چترال، بٹ فلائٹ کینسل ہو گئے. جی. سو میرا پروگرام تھوڑا چینج ہو گیا. آج بھی دیکھو میرا پروگرام ادھر میں آ گئی ہوں. سو میں بھی قدرت نے کچھ لکھا ہوا ہے، یور جرنی از گونا بی ڈفرنٹ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کم. میرا پلان ہے تو میں ادھر موو ہو جاؤں جولائی میں، چھوٹیوں کو لے کے موو ہو جائیں انشاءاللہ. تو پھر میں ہر کارنر میں جاؤں گی، ہر ایریا میں جاؤں گی تو بات کروں گی. اچھا فرزانہ، ابھی تک جتنی بھی جگہوں پہ آپ گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی جگہ آپ کو کون سی لگی ہے؟ Oh my goodness. مشکل سوال کر دیا. دیکھو میری بیٹیاں امریکہ ڈزنی میں کھڑیاں تھیں، تو بیٹیاں ایسے کرتے ہیں ڈزنی میں. تو میرے پہلی بات میں میراکش گئی تھی تو میں ایسے بچی ایسے اٹس لائک دا فوٹو. پاکستان از ڈوئنگ دس ٹو می سو مچ. سو when I got to Gavadar, I couldn't believe it. Then I went to Malam Jaba. So میری also Dubai construction بھی ہے. تو میں پاری میں جا رہی ہوں تو میرا ہارٹ اسٹاپس. سوئٹزرلینڈ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے، آؤ مالم جابا میں، یہ تو سوئٹزرلینڈ کوش کر دے گی. یورپ کی کہتے ہیں پیرس میں، پیرس کوش کر دے. آؤ پاکستان دیکھو. سو میں آلسو میری امیزمنٹ آتی ہے تو اتنی کلیور نیشن ہے پاکستانی لوگوں. تو مالم جابا پاری میں 5 اسٹار ہوٹل بلڈ کیا ہے، جو لفٹ الیکٹرک جو لفٹ گلاس لفٹ ہے. اٹس اے میجیکل مووی. میں بچی بن جاتی ہوں. میں 6 سال کی بچی بن جاتی ہوں. If you can do this, it's mind boggling that میں سرینا 2 دن ہو گئے میں سرینا میں بیٹھی تھی and lobby میں 2-4 گھنٹے بیٹھ کے like Pakistanis are very clever people. This is stunning. Is to perfection. کر سکتے ہیں. کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری؟ انٹرسٹنگ اسٹوری اوکے سب تو اوکے ہمارا رشتہ ہماری لو اسٹوری. سو کانفرنس میں ملی تھی اینڈ مجھے اتنی لو ہو گئی اس عورت کی کہ میں دیکھتی ہوں ہر روز کیا کرتی ہے پاکستانی ایجوکیشن. ایموشن ہو رہی ہے. سو فیس بک یہ تو آلسو سوشل کوئین ہے، سوشل میڈیا کوئین. سو فیڈ بیک آتی ہے، میں فیس بک دیکھتی ہے، گرام میں جاتی ہے، جدھر بھی جاتی ہے، پی ایم بیٹھتی ہے صوفے میں بیٹھی کر پڑھائی کتاب. تو میں ہمیشہ عمران خان کو بولتی ہوں اف یو واچنگ منسٹر آف ایجوکیشن یہ عورت ہے. آنیسٹلی تم ریکگنائز کرو اس کمیونٹی پاکستان میں is wonderful people doing amazing. And the best story was a road trip. The conference میں 6 جگہ گئے to talk about tourism. So 4 عورتیں and کالم مس صدف خان اس نے اپنے ٹورسٹ کی ڈیسٹینیشن کرایا. تو سردی بہت زیادہ سردی، ایک آگ کپڑے اتنے لگے فائر کے باتیں کرے we spent time together. تو میرے خیال میں آئی تھی سننے کی اسٹوریاں عورتوں کی کیا چیلنجز ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو بولا دونوں کو تینوں کو بولا گوریاں بھی ایسے پرابلم ہوتے ہیں بلائٹ میں ایسے پرابلم. گوری ہے شیدی ہے کوئی چائنیز ہے، وی ہیو آل دا سیم ایشوز اینڈ دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ. یونیک نہیں ہے کہ پاکستان کی عورت از اوپریس سپریس. انگلش کی بھی عورت ہے اوپریس سپریس ہے. But there is a movement going on in the world.
दुनिया में 7.7 बिलियन दुनिया है, 3.6 बिलियन औरतें हैं। इंग्लैंड में देखो 51% ऑफ दोज वुमेन इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी तक प्रॉब्लम हो रही है भाई, बैंक नहीं लोन देते औरतों को इंग्लैंड में, तो तुसी रोते हो पाकिस्तान इज डूइंग प्रोग्रेशन हो रही है। अरूज स्पोक अबाउट द न्यू वर्ल्ड, उसको कहते हैं डिजिटल। द अदर सरप्राइज वाज जो आई थी पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में, आपकी 220 मिलियन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर 30, द न्यू जनरेशन। मैं इतनी इम्प्रेस हुई पढ़े लिखे लड़कियां नहीं पूछ, जवान लड़कियां डिफरेंट एरिया में आए थे कॉन्फ्रेंस में। कहाँ रह रहे हो? मैं तो F10 में किसी मुझे अपार्टमेंट दिए। जेनरोसिटी अगेन पाकिस्तानी। कहते हैं हम एबी किया, ऊबर किया, करीम किया। वाज लाइक ओह माय गॉड, आई एम इन लंदन। देयर इज नो एंड यू नो अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा भी नहीं उधर कहना मैं जा रहा हूँ फॉरेन लैंड में, नहीं। दे नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू अनदर लैंड, दे वांट एवरीथिंग हियर। इतनी मुझे फीलिंग अच्छी हुई है। That you know what, they want the same opportunities. तो मेरी फॉर्मूला जो पाकिस्तानी ड्रीम ब्लूप्रिंट है, somewhere to work, live and play. उसका मतलब है मकान होना चाहिए, whether टेंट होए या मैंशन होए, ये तो बहुत ज़रूरी है। क्लीन पानी, एजुकेशन हो सारा। नेक्स्ट थिंग इज somewhere to work, नौकरी। एजुकेशन तो होनी चाहिए, as you said. But education, you know, some of the jobs you don't need, नौकरी होनी चाहिए। तो जो काम करते हो बिल देने के बाद थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, प्ले होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? मूवी जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, enjoyment, ये सिर्फ है। तो मेरे महसूस हुआ, you know, the Pakistanis, the new generation, they're happy to be home. So we need to make sure we give them everything at home. तो अगर बाहर मुल्क में जाना है, मुसीबत में नहीं जाना, नौकरी के लिए नहीं जाना। Love of travel or love story. That's it. Formula home mein hona. And I mahsoos hoya and I went, yes, I love it. They're happy to be home. And we want to do it for every Pakistani. Every new generation. Mahsoos situation मेरे तो अम्मी डैडी पाकिस्तान तो चले गए थे इंग्लैंड में नौकरी के लिए, राइट? सिचुएशन डिफरेंट थे उस ज़माने में। सो मेरे डैडी कहते हैं इस्लाम में जो जिधर तुम फोर्ट होते हैं उधर बरी करना है। तो मेरे डैडी ने क्या, नहीं, वो तो इंग्लैंड में फोर्ट हुए कोविड के पहले मार्च में। जनाजा तो किया, तो डैडी ने ख्वाहिश है मैं तो पाकिस्तान, इवन दो हदीस इस्लाम ने क्या, wherever you die you have to be buried. और मैंने डैडी से पूछा, अगर you know dad you came to England but तुम्हारा तो you know heart is in Pakistan, मैंने कहा if नौकरी अगर हुई है and all the life that you got here was there, would you leave? Because of course not. यही तो मेरा समझ आया। यही वजह है। और आप जिस तरीके से बात की कि एक तो यूथ ज़्यादा पाकिस्तान के पास है और डिजिटल वर्ल्ड है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन की भी ज़रूरत है और नए से नए कोर्सेज भी आने की ज़रूरत है। उसी के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी तक, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया कि डॉक्टर इंजीनियरिंग ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन नए एजुकेशन और ख़ासतौर पर हायर एजुकेशन के ऊपर कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है? हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? इवन अगर हम लोग अपने कोर्सेज की बात करें, सब कुछ हम लर्न कर रहे हैं इंडस्ट्री में आके। हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे वर्क कर रही है और इतने पुराने सिलेबस। मेरी जो बेटी है ना, वो मुझे कहती होती थी, माशाल्लाह शी इज़ 29 ईयर्स ओल्ड, मिडिल वाली 25 की है, जो सबसे छोटी है 13 है। तो वो कहती थी, मामा जो मैंने मैट्रिक में सिलेबस पढ़ा वही दरमियान वाली ने पढ़ा, अब क्या छोटी भी वही पढ़ेगी? तो मैं कहती थी थैंक गॉड नाउ शी इज़ गोइंग टू रीड अ डिफरेंट वन। तो वो आपकी बात ठीक है। हायर एजुकेशन में भी वही बात है कि आप कितना फैसिलिटेट करते हैं। व्हेन यू मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड then it becomes really difficult. And then what is the saturation of the market? अगर आपके मुल्क में स्ट्राइक करनी पड़ जाए PhDs को कि they are not getting any job, तो फिर वो डिग्रीज आप क्या करा के वो करेंगे? दूसरी बात ये है कि आपने उनको कनेक्ट करना है ग्लोबल वर्ल्ड से। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कर रहे हैं। अब आपका अगर यूथ कैपिटल यहाँ पे, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, तो व्हाट इज़ द ग्लोबल कम्युनिटी गोइंग टू डू हियर एंड इन्वेस्ट इन आवर ओन कंट्री? हमारा ये इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग हो। खाली एक डिग्री ले लेना मकसद नहीं है, उस डिग्री की एग्जीक्यूशन क्या हो रही है, सोसाइटी में वो क्या चेंज ला रहे हैं। अब कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी बात की थी कि जी टूरिज़म की अगर आप खाली ले लें, आप पाकिस्तान का कॉटन इंडस्ट्री देख लें, लेकिन उसमें आप क्या रीवैम्पिंग कर रहे हैं, इनोवेटिव क्या चीज़ ला रहे हैं। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एग्रीकल्चर में कितने रिफॉर्म्स हैं जो अब ड्रोन्स के थ्रू इरिगेशन कर रहे हैं, या टनल फार्मिंग आ गई या और कुछ, तो उसको आपने कितना एक्सेसिबल बनाया है स्टूडेंट्स के लिए,
ان کی کتنی ریچ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو گراؤنڈ میں ایکچولی وہ پریکٹیکلی کام کریں. وہی بات جو میں نے بات کی تھی کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج گیپ آتا ہے. بڑے اسٹارٹ اپس آتے ہیں, بچوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ دے آر کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز, تو ان کو وہ کریں, مگر وہ آبادی کو دیکھ لیں اور اس میں اس مد میں وہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کتنے ہیں. اور ہماری حکومت اگین ٹورزم کے اوپر بہت کام کر رہی ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا. اور اس میں ایک پازیٹیو چیز جو آئی, ٹورزم پولیس ڈپارٹمنٹ وہ بہت اچھا سا کام کر رہا ہے. میں سوات میں تھا, اور سوات میں کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, پولیس خود آتی ہے اور وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے جو لگی. سیگمنٹ, جی بالکل, چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. اور باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ بیچ میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے سیگمنٹ کے لیے. تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور واپس آئیں گے اور کلوزنگ ریمارکس لیں گے اپنے گیسٹ سے. ڈیڈ یو نو کہ سوشی جو ہے وہ فار دا لانگسٹ ٹائم ایز اے فوڈ آئٹم جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا تھا. انفیکٹ یہ فش کو اسٹور کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا تھا, یا پرزرو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. سو آج ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ سوشی جو ہے وہ ایکچولی کھانا کب اسٹارٹ کیا لوگوں نے, اور یہ ایکچولی آئی کہاں سے. میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ فوڈیز دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ان لائک کامن بلیف, سوشی جو ہے وہ اس کا ہرگز بھی لٹرل میننگ جو ہے وہ را فش نہیں ہے. انفیکٹ اس کے اندر, سوشی کے اندر جو فش ہے وہ بہت عرصے تک تو جو ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے کہ شامل کی گئی ہو. رائس جو ہے وہ ونیگر کے اندر شامل کر کے کچھ فوڈ آئٹمز جو ہیں ان کو اسٹور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا, اور وہاں سے جو ہے وہ یہ ٹرینڈ شروع ہوا. نارے زوشی جو ہے وہ ایک ٹرم جو ہے وہ یوز ہوتی تھی جس کے اندر رائس جو ہے اس کو ونیگر کے اندر سوک کیا جاتا تھا اور فش کے ارد گرد جو ہے اس کو کوٹ کیا جاتا تھا. یہ فش جو ہے وہ سال اور سال سے اوپر جو ہے وہ یوزلی اسٹور کی جاتی تھی, اور وہ اس طرح جو ہے وہ پریزرویشن کا یہ طریقہ جو ہے یہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا. تو اس کو جو ہے جب کھایا جاتا تھا اس فش کو آفٹر این ایئر یا بیچ میں بھی کبھی جو ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے نکالا جاتا تھا, تو اس کا جو رائس والا پارٹ ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا, تو صرف فش جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پریزرو کی جاتی تھی. نمانارو زوشی 16 سینچری کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ایک نئی انوویشن تھی, اور اس میں جو یہ ونیگر کے اندر سوکڈ رائس تھا اس کو ڈسکارڈ نہیں کیا جاتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی کھایا جانا شروع ہوا. اور یہ ویریشن جو ہے وہ آج تک جو ہے جو سوشی ہم کھاتے ہیں یہ وہ ہے. انفیکٹ جاپان کا جو کیپٹل ہے کیوٹو, وہاں آج تک جو ہے وہ اسی فارم میں جو ہے وہ ملتی ہے. ایون دو سوشی جو ہے وہ جاپنیز کیوزین کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے, پر یہ ایکچولی چائنا سے اوریجنیٹ کی تھی بٹوین 3rd and 5th سینچری. اس کے جو اوریجنز ہیں وہ جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ وہ پریزرویشن کے تھے, تو فش کو اور سالٹ کو جو ہے وہ اسٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا تھا پروسیس. جو سوشی کی اوریجنل فارم تھی نارے سوشی, وہ آج بھی جو ہے وہ جاپان کے کچھ ریجنز کے اندر جو ہے وہ کنزیوم کی جاتی ہے, مگر کامنلی جو ہے وہ اس کو اب اپنی نئی ماڈرنائز فارم میں ہی کھایا جاتا. آج کے دور میں جاپان میں بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجنز کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ ویریشنز جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں, جو ریجن اسپیسیفک بھی ہیں یا لوکلز جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اس کے حساب سے اس میں ایڈ کرتے ہیں. جیسے ایک ویریئنٹ جو ہے اس کے اندر کیویار بھی ڈالا جاتا ہے جو فش ایگز ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے اس کے اندر پرانز یا شرمپس بھی ایڈ کر دیے جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ ریجنز کے اندر جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ انوویشنز ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. ایزوشی جو ہے وہ ایک اور فارم آف سوشی ہے جس کے ارد گرد جو ہے وہ بیمبو لیف جو ہے وہ ریپ کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ رائس اور فش ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ویجیٹیبل جو ہے وہ بھی ایڈ کیا جاتا ہے. ونیگر جو ہے وہ 5000 BC کے ارد گرد جو ہے میسوپوٹیمیا کے علاقے میں جو ہے پہلی دفعہ انوینٹ ہوا, اور وہاں سے لے کر جو ہے وہ جاپنیز کیوزین کا جو ہے اور انفیکٹ چائنیز کیوزین کا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ بن گیا. اور سوشی میں جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور اسینشیل انگریڈینٹ جو ہے وہ ونیگر ہی ہے. 3rd سینچری کے دوران جو ہے وہ چائنیز ٹریولرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ہسٹری جو ہے وہ لکھ رہے تھے. تو جہاں ایک سیکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجنز کے اندر ٹریول کر کے ان کی کلچر اور ہسٹری کے بارے میں لکھ رہا تھا, ایک سیکشن جو تھا وہ پرٹیکولرلی فوڈ کے بارے میں لکھ رہا تھا, اور بہت کامنلی را فش جو ہے اس کو سرو کرنے کے طریقے جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا تھا. اور وہیں سے جو ہے وہ سوشی کی جو ہسٹری ہے اور ہیریٹیج جو ہے وہ ہمیں وہاں سے پتہ لگتی ہے. چائنیز تو اپنی جو سوشی کی فارم ہے وہ وداؤٹ رائس کھانا پسند کرتے تھے, بٹ جاپنیز جو تھے وہ اپنی فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ ود رائس کھانا پسند کرتے تھے.
اور اسی وجہ سے جو یہ سوشی چینج ہوتی گئی اور اس کو رائس کے ساتھ کھانا سٹارٹ کیا گیا، وہ جاپنیز جو ہے وہ انوویشن ہے. اسی طرح جاپنیز نے جو ہے وہ اپنا جو رائس ہے وہ پہلے جو ہے وہ سٹیم کر کے کھاتے تھے اس کے ساتھ، پھر انہوں نے بوائل کر کے کھانا شروع کر دیا، اور ایونچولی جو ہے وہ رائس ونیگر کا کانسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا جو سوشی کے اندر جو ہے وہ یوز ہونا سٹارٹ ہوا. سوشی یو ایس میں یا باقی کنٹریز میں جو ہے وہ 1900s کے بعد آئی، جب جاپنیز امیگرینٹس جو ہیں وہ یو ایس میں جو ہے وہ آنا شروع ہوئے، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ ریسیپیز لے کر آئے. اور یو ایس میں جو کامنلی جو سوشی پلیسز کھلنا شروع ہوئے وہ لوگ تھے جو امیگرینٹس تھے، انہوں نے اپنی شاپس جو ہیں وہ کھولنا اسٹارٹ کیے. یہ جو پیریڈ تھا جس ٹائم جاپنیز امیگرینٹس جو ہے وہ جا رہے تھے وہاں پہ، یہ ٹائم تھا جب جاپان میں ایمپرر مائجی جو تھا اس کے لیے جو ہے وہ آنریبل اس کی ریسٹوریشن جو ہے اس کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ایک سرٹن وہاں پہ ریولوشن یا موومنٹ چل رہی تھی، اور سوشی جو ہے وہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ بن گئے. ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا ہے کہ بہت ساری کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ریولوشنس کے ساتھ جو ہے وہ وارز کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. کوائٹ انٹرسٹنگلی جو ہے وہ انسان جب بھی ان ٹائمز کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتا گیا تو وہ اپنے ساتھ اپنی ہیریٹیج اور کلچر جو ہے وہ ان ریجنز میں لے کے جاتا گیا، اور اس وجہ سے یہ ریسیپیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ریجنز کے اندر ٹریول کرتے کرتے آ گئے. 1953 میں کراؤن پرنس اکیتو جو ہے وہ کوئین الزبتھ کے پاس جو ہے وہ یہ ریسیپی جو ہے وہ لے کر آیا جب وہ اس کی جو ہے وہ کراؤن کی سیریمنی کے اوپر آیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ پہلی دفعہ برٹن کے اندر جو ہے وہ سوشی کا کانسیپٹ جو ہے وہاں پہ آیا. اسی طرح آسٹریلیا جو ہے وہ رائس کا جو ہے وہ بہت میجر جو ہے وہ پروڈیوسر ہے دنیا کے اندر، اور 1970s میں جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر سوشی جو ہے وہ وہاں پہ پاپولر ہوئی، اور بہت سارے سوشی پلیسز آج بھی جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر بھی جو ہے وائڈ اسپریڈ کھل گئے ہیں. سوشی کا جو اوریجنل نام ہے چائنیز میں وہ کانجی ان کی جو ایک سرٹن رائٹنگ کا وہ اسٹائل ہے اس میں لکھا جاتا ہے، اور آج کل کا جو سوشی کا ورڈ ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو اگر دیکھا جائے اوور دا پیریڈ آف ٹائم سوشی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایوالو کیا ہے، اور پریزرویشن کا یہ طریقہ جو ہے وہ ایونچولی جو ہے وہ کھانے کے ایک فوڈ آئٹم میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جو ہے اس کی ہسٹری تھی، اور آج ہم نے اس کے بارے میں بات کی. اسی طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نئی چیز کے ساتھ آئیں گے. دس از حمزہ قاضی سائننگ آف. اللہ حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. چلتے ہیں عروج ملک صاحبہ کی طرف. ٹائم جو آرگنائزیشن ہے اس کا کیا ویژن ہے، ہمارے لوگوں کو بتائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں اس کے بارے میں. تھینک یو سو مچ. پہلے تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے شو پہ آ کے، اور اتنی اچھی بات چیت ہوئی. ٹائم کا ویژن وہی ہے. میں ہمیشہ سے یہ بلیو کرتی تھی کہ اگر ہم کسی بھی نیشن میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن از اے وے فارورڈ، چاہے وہ استادوں کی ہو، چاہے والدین کی ہو. بحیثیت والدہ یہ مجھے بڑی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ کس طرح وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں گھروں میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے. سو وی آر ایکچولی ورکنگ آن پیرنٹنگ، دین یوتھ مینٹورنگ. اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں اسکولوں کو. کوئی بندہ اپنا ادارہ کھولنا چاہے اسکریچ سے، اس کے ایکیڈیمکس کیسے ہوں گے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، اس کی HR پالیسیز کیا ہوں گی، وہ کریکلم کون سا لگائیں گے. آئی ورک ایز اے فری لانس کریکلم ڈیولپر. جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے وہ میرے ساتھ انٹرنشپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز آئی ہیو پبلش 18 books فار ارلی ایئرز انکلوڈنگ 3 books فار پاکستان. تو میں بڑی پراؤڈ محسوس کرتی ہوں کہ آئی ہیو بن پارٹ آف سنگل نیشنل کریکلم آف پاکستان. تو ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ یوتھ کو گائیڈ کیا جائے کہ بچوں کی کتابیں کیسے لکھنی ہیں. دے آر ڈفرینٹ فرام ایکچولی دا مین اسٹریم بکس جو ہوتی ہیں، اور اس کی گرافک ڈیزائننگ بھی ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. تو وہ کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب پرو ایکٹیولی آئی ایم ورکنگ آن کمنگ اپ وتھ آن لائن کورسز، کیونکہ بہت سارے پاکستان کے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو ٹریول نہیں کر سکتے، دے کانٹ کم ٹو مین اسٹریم یونیورسٹیز. تو ان کو وہاں پہ سرٹیفکیشنز دی جائیں، چاہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مارکیٹنگ سے ہیں، میڈیا سے ہیں، کریکلم ڈیولپمنٹ سے ہیں، یا ان کے اپنے اسکول سے ہیں. تو وی آر بیسکلی پرووائڈنگ کنسلٹنسی آن آل دوز ایریاز. اور مشن یہ ہے، وہ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ یہی ایک جنوں، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے. تو جو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے، چاہے وہ استاد ہیں، چاہے والدین ہیں، چاہے ہمارے اسکولوں کے بچے ہیں. اچھی ایجوکیشن انشور کریں. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. اور TPD کے ساتھ
कैसे कनेक्ट हो सकता है पूरा पाकिस्तान जो आपको ज्वाइन करना चाहता है आपके इस विजन? आपने बहुत अरूज की आई टोटली सपोर्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन. अरूज एंड द टीम हियर, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. Yes. एंड नेशन को बोलूँगी 220 मिलियन नेशन को बोलूँगी. इस 7 मेरे ख्याल प्रोविंस है, 5 ऑफिशियल, 2 न्यू प्रोविंस है. मेरे लिए प्रोविंस नहीं है, एक नेशन है. नेशन इज़ 220 मिलियन पीपल एंड एक विजन होनी चाहिए. मैंने इमरान खान को भी मैसेज भेजा एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान को भी मैसेज भेजूँगी आज. ऑल ऑफ यू हैव टू सपोर्ट वन विजन. विजन होनी चाहिए. मेरे तो लिए पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2028 इंशाल्लाह. इसका मतलब है तो माइंडसेट की बातें की हैं. माइंडसेट इज़ सो की टू फंडामेंटल टू मैनी थिंग्स. इफ़ ऑल द नेशन गेट्स बिहाइंड, उसे कहते हैं जिस्म में पानी है, जिसमें में इनसाइड 85% पानी है, उसको पानी को अच्छी तरह कुक करना है. जो अगर कुक करो, लुक आफ्टर करो, तो कहते हैं एनर्जी बढ़ जाती है. समझ आए? सो मैं कहती हूँ पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे एनर्जी दे दो आपकी. एक नेशन एक विजन होनी चाहिए. गो बिहाइंड इट. एक किस्म का सिस्टम बन जाता है. वो अचीवमेंट हो जाएगी 2028 में. उसके बाद फिर नेक्स्ट विजन हो जाएगी. यू आर गेटिंग टू अ प्रैक्टिस. जापान में ऐसे किया था. सो for me, I'm trying to work with the Pakistani, say jump on board. ये तुम्हारा मुल्क है, ये आपका है. लोग आते हैं चले जाते हैं. मैं कहती हूँ इमोशनल अटैचमेंट विजिट के, वेदर बिजनेसमैन आता है, औरत आती है या टूरिस्ट आता है, ओ मैं आती हूँ ओवरसीज पाकिस्तान. हमारी इमोशनल अटैचमेंट तो 2 हफ्ते को महीने के होती है. हम चले जाते हैं. बाकी तो तुम्हारे हाथ में. जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फरजाना. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ. और एंड पर सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी बातें हुई और वुमेंस डे के ऊपर आप लोगों को इससे ज़्यादा और क्या मोटिवेशन चाहिए. ये रोल मॉडल्स हैं. थैंक यू सो मच. मुझे हलीमा को, पूरी हमारी एक और सुख की टीम को दीजिए इजाज़त. फिर मुलाकात होगी एक और सुख को. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.